آج کی اچھی بات۔ حدثنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ عز و جل اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ علامات قیامت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، زنا و شراب خوری بڑھ جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم یعنی انتظام کرنے والا ہوگا۔ آج کی اچھی بات۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو وہ 100 اونٹ قربان کرنے والے کے برابر ہوگا۔ ارکان اسلام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام 5 چیزوں پہ قائم کیا گیا، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے۔ آج کی اچھی بات۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اور آپ کے وصال کے بعد؟ فرمایا، اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بالشت بر زمین ظلمن لے لے تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ آج کی اچھی بات۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعے کے دن مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ آج کی اچھی بات۔ حدثنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ عز و جل اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مسلمان کی پردہ پوشی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے روز قیامت کی مصیبت کو دور کرے گا، اور جو کسی تنگی والے پر آسانی کرے اللہ دین و دنیا میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور جو مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے اللہ دین و دنیا میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ This iftar transmission is brought to you by کنال کے ساتھ ریفریش کرو افطار اور دکھا دو کہ اب تو افطاری ایسے ہی بنے گی۔ پاکستان کی موسٹ ریلائبل سولر کمپنی انویرکس، میرا اعتماد میری ریکمنڈیشن۔ رمضان کی خوشیوں کو محفوظ رکھیں لائف بوائے کے ساتھ۔ تمہیں تو مجھ سے زیادہ گفٹ ملے۔ نئے سرف ایکسل کی سٹین لفٹر ٹیکنالوجی کھینچ نکالے ہر طرح کے ضدی داغ، تو داغوں سے کیا ڈرنا، سرف ایکسل ہے نا۔ In association with ڈب انٹینس ریپیئر، ڈیمیج ریپیئر شروع پہلی واش سے۔ اس رمضان منائے رشتوں کا احساس، والز بڑھائے ہر افطار کی مٹھاس۔ ضرورت مندوں کے شانہ بشانہ، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان۔ اللہ کا احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح ماہ رمضان مبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج پاکستان میں ہے 5واں روزہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے چھٹے روزے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری اس نشریات کے ذریعے ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف گھر بیٹھے حاصل کر سکیں گے. آج آپ کے سامنے ابتداً جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے شارٹ کٹ کے نقصان دہ. یعنی شارٹ کٹ کیوں نقصان دہ ہے اور آج کل ہمارے بالخصوص نوجوان راتوں رات ترقی پانے کے لیے شارٹ کٹس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں، اگر معاشرے میں نظر دوڑائیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں، احباب میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو کسی اور کی دیکھا دیکھی چاہتے ہیں کہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں، اور جب راتوں رات امیر بننے کی خواہش جاگتی ہے یا جستجو ہوتی ہے یا آرزو ہوتی ہے تو پھر بندہ کوئی بھی غلط راستہ اختیار کر سکتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اگر فلاں نے 25 سال محنت کر کے اپنا مقام بنایا ہے تو میں 25 دنوں میں وہ مقام حاصل کر لوں. اسی طرح اسپورٹس میں ہے، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی لیجنڈ بنا ہے 25-30 سالوں میں تو میں 2-2.5 سالوں میں بن جاؤں. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو فن ہے میں اس فن میں راتوں رات ترقی کر جاؤں اور مقابلہ کروں اس سے جو 40 سال سے اس فن میں مہارت رکھتا ہے. یہ بات درست ہے کہ ٹیکنالوجی نے چیزوں کو شارٹ کر دیا ہے، ریڈیوس کر دیا ہے، وقت کو کم کر دیا ہے، لیکن جو آپ کی سروسز ہیں، جو آپ کی ایفرٹس ہیں، جو آپ کی جدوجہد ہے، جو آپ کی کوشش ہے، وہ وقت مانگتی ہے. پھر یہ کہ جب دنیا میں آپ اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو دنیا میں اپنی پہچان کے لیے بھی آپ کو وقت چاہیے. آپ کا چہرہ جو ہے وہ لوگوں میں روشناس ہوگا، اس میں ٹائم لگے گا، اس میں وقت لگے گا. آپ کے مزاج کو لوگ سمجھیں گے، اس میں وقت لگے گا. مثال کے طور پر آپ ایک بہترین
اور کامیاب بزنس مین اور تاجر بننا چاہتے ہیں، آپ ایکسپورٹرز بننا چاہتے ہیں، امپورٹر بننا چاہتے ہیں، یا لوکلی آپ بڑے بزنس مین بننا چاہتے ہیں، تو مارکیٹ میں آپ کا امیج بہتر ہونے میں، آپ کی امیج بلڈنگ میں، آپ کا ایک تشخص قائم ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی نے 30-40 سال محنت کی، یا کسی کے والد نے 30-40 سال محنت کی، بیٹے نے بھی 30-40 سال محنت کی، یہ 70-80 سال پر محیط جو محنت ہے میں اسے 2-4 سال میں زیر کر دوں اور خود آگے آ جاؤں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے پاس یقیناً ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں لوگ بہت جلدی آگے بڑھ گئے، لیکن اس کو ہم شارٹ کٹ نہیں کہیں گے۔ ان کے دماغ کی تیزی، ذہن کا صحیح استعمال، ٹیکنالوجی کا استعمال، یا انویسٹمنٹ کی فراوانی، یا اچھی ٹیم کا ملنا ہو سکتا ہے۔ ہمارے میڈیا میں بھی یہی ہے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں کل پرسوں سے آیا ہوں، ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، یا ہوسٹنگ کر رہا ہوں، یا کوئی اور کام کر رہا ہوں، پروڈیوسر ہوں، ڈائریکٹر ہوں، کیمرہ مین ہوں، تو میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں جس مقام تک پہنچنے میں کسی کو 20 سال لگے ہیں، کسی کو 30 سال لگے ہیں، کسی کو 25 سال لگے ہیں۔ ہمارے ہاں جب پی ٹی وی کا دور تھا، بلیک اینڈ وائٹ کا، اس زمانے سے جو لوگ آ رہے ہیں اس میڈیا میں، یقیناً آج اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اگر میں اور آپ آج محنت کر کے 2-4-6 سالوں میں کچھ مقبولیت حاصل کر بھی لیں تو ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک کوالٹی ہوتی ہے، اس کوالٹی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ سارے شعبوں کو دیکھتے جائیں تو آپ شارٹ کٹ کے جو متلاشی ہوں گے، یا شارٹ کٹ کے ذریعے جو لوگ ترقی پانا چاہتے ہیں، ان میں یہ ہوگا کہ وہ پھر بڑوں کا ادب نہیں کریں گے۔ وہ چاہیں گے کہ ہم اپنے تئیں اپنی طاقت، اپنی قوت کو ایسا بنائیں، اپنے معیار کو ایسا بنائیں کہ ہماری عزت ہو اور کسی اور کی عزت نہ ہو۔ یہ دیکھیے، یہ ٹرانسمیشن میں ابھی آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ان کا نام ہو جائے۔ ان کو بھی دیر لگے گی، کچھ دن اور ان کو کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا آج سے 5-6-7 سال پہلے کبھی پرندے نہیں ہوتے تھے ٹرانسمیشن میں، اب پرندے بھی آ گئے ہیں۔ تو وقت لگتا ہے ہر چیز کو، جدت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی، محنت کرنے کی، ہمارے نوجوانوں کو کوشش و جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی طرف۔ آؤ بات کریں میں مسلم قومیت کا نظریہ، نبیوں کی باتیں، حضرت شیس علیہ السلام، احتیاط لازم ہے میں، بالوں کا گرنا اور خشکی کے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ افطار مزیدار میں بنے گا ترکش پیزا پٹ اور پائنیپل ڈیلائٹ جو شیف اسد بنائیں گے۔ رمضان پاکستان میں آج این جی او میں ہوں گے سیلانی ویلفیئر، اور ساتھ ساتھ عالم ٹائم اور ورفانہ کا ذکر میں گداگری یعنی فقیر جو مانگنے آتے ہیں، گداگری کا بڑھتا ہوا رجحان۔ رونق افطار میں مفتی غلام دستگیر صاحب سورہ کافرون کی فضیلت بیان کریں گے۔ آخر میں دعا ہوگی، اذان مغرب براہ راست دی جائے گی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد، تاکہ یہ بھی آرام کر لیں۔ بریک۔ تلاوت قرآن کی برکتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے قاری سے کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ، اور یوں ہی آہستگی سے تلاوت کر جیسے دنیا میں کرتا تھا۔ آج تیرا ٹھکانہ و مقام جنت میں وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے۔ آج کی اچھی بات، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پاک دامنی چاہتے ہوئے اپنے آپ پر کچھ خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ نماز کے بعد ذکر کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مہاجر فقراء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے کہ مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت لے گئے۔ فرمائے یہ کیسے؟ عرض کیا جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے کہ ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، اور وہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ، اور تم میں سے کوئی افضل نہ ہو اس کے سوا جو تمہارے کام کرے؟ بولے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح سبحان اللہ، 33 بار تکبیر اللہ اکبر، اور 33 بار حمد کرو یعنی الحمدللہ کہو۔ آج کی اچھی بات،
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 یا 3 بچیوں کی شادی ہو جانے یا مر جانے تک ان کی پرورش کی تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور بیچ والی انگلی ملا کر اشارہ کیا۔ آج کی اچھی بات حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 2 شخص آپس میں اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں سے جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ عز و جل کا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن کی برکتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کے قاری سے کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ اور یوں ہی آہستگی سے تلاوت کر جیسے دنیا میں کرتا تھا، آج تیرا ٹھکانہ و مقام جنت میں وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے۔ آج کی اچھی بات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 افراد کو اللہ تعالیٰ اس دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 آدمیوں کا بھی ذکر فرمایا جو اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہوں، اسی کی محبت پر اکٹھے ہوتے ہوں اور اسی کی محبت پہ جدا ہوتے ہوں۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان کی یہ روح پرور نشریات ہمارے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ چینل 5 نیوز HD اور پلے انٹرٹینمنٹ HD سے، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں خاص موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھی موضوع ہم نے اختیار کیا ہے یا جس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس پر آپ بھی کچھ غور و فکر کریں اور اس بات یا آؤ بات کریں کے ذریعے ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں۔ آؤ بات کریں میں آج ہمارا موضوع ہے مسلم قومیت کا نظریہ۔ اس بات کو ہم سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے اسلام یا واحد مذہب ہے جس میں مسلم قومیت یا ایک قومیت کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کے اطوار، ان کے حالات زندگی، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان سب کی زندگیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارا شجرہ ہوتا ہے، ہمارا نسب ہوتا ہے یا ہماری جو برادری کا ایک نظام ہے یا خاندان کا جو نظام ہے، یہ ہماری دنیاوی پہچان کے لیے ہے تاکہ ہم پہچان سکیں کون کس کا بیٹا ہے، رشتہ داریاں کرنی ہے، شادی کرنی ہے، بیاہ کرنا ہے، یا پہچاننا ہے اس حوالے سے کہ کس محلے میں کون رہتا ہے، یہ گھر پہلے کس کے پاس تھا، اس کا دادا کون تھا، اس کا نانا کون تھا، یہ دنیاوی پہچان کے لیے ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جہاں فوقیت اگر دی گئی ہے تو نہ رنگ کو دی گئی ہے، نہ نسل کو دی گئی ہے، نہ خاندان کو دی گئی ہے، تقویٰ کو دی گئی اور بتا دیا گیا کہ تم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، یعنی تمہاری اصل پہچان جو ہے وہ غلامی رسول ہونا ہے، تمہارا اصل نظریہ جو ہے وہ مسلم قومیت کا نظریہ ہے۔ ہم پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی بھائی ہے، کوئی میمن ہے، کوئی گجراتی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پٹھان ہے، سارے الگ الگ قومیتیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے خاندان الگ ہیں، بٹ ہیں، گجر ہیں، باٹوا ہے، کتیانہ ہے، پولانی ہے، لالانی ہے، اور اسی طرح سے چودھریز ہیں، اور اسی طرح سے خان ہیں، یوسف زئی ہیں، اورک زئی ہیں، تو ہمیں مینگلز ہیں، ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا رہتا ہے، اس طرح جنیجو ہیں یا دیگر ہمارے ہاں جو کاسٹ ہیں۔ تو یہ جو کاسٹ ہیں، یہ جو خاندانوں کے نام ہیں، یہ ہماری دنیاوی پہچان کے لیے ہیں، لیکن پاکستان میں بھی ہمارا اصل نظریہ، اصل فکر جو ہونی چاہیے جو ہے وہ مسلم قومیت ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ہماری شناخت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یا غلامی رسول سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ مختلف زاویوں سے مختلف معنی اس کے اخذ کر لیں، اتنی چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ تو کیسے بھائی بھائی ہیں؟ اس طرح سے بھائی بھائی ہیں کہ جڑے ہوئے ہیں حضور کے امتی ہونے کے ناطے یا مسلمان ہونے کے ناطے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں،
یہ نہیں کہا کہ تمام خاندان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یا ایک نسل یا ایک برادری کے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یا ایک برادری والے دوسرے برادری کے بھائی ہیں. ہم نے جامعیت ہمارے دین نے جو اصول بنایا اس میں جامعیت آ گئی، اور جامعیت یہ آ گئی کہ ہم جو ہے مسلم قومیت ہماری پہچان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمارا اصل رشتہ ہے. ہمارے ہاں جب بھی پاکستان میں یا لیبیا میں بھی ہم نے دیکھا، عراق میں بھی دیکھا، عرب ممالک میں، دیگر عرب ممالک میں دیکھا، یہاں تک کہ غیر مسلم ممالک میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب رنگ و نسل کی بنیاد پہ لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ ملک میں آگ پھیلا دیتی ہے. یہ کالا ہے، یہ گورا ہے. آپ نے دیکھا امریکہ میں بھی اس پر بہت زیادہ ہنگامے ہوئے. بالکل اسی طرح سے ہمارے عرب ممالک میں قبائل کی بنیاد پہ جھگڑے ہوئے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، آگ لگا دی گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی. اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایک وقت ایسا تھا، اب تو ماشاءاللہ حالات بہت اچھے ہیں، کہ یہ سندھی ہے اس کو مار دو، یہ پنجابی ہے اس کو مار دو، یہ بلوچی ہے اس سے نفرت کرو، یہ مہاجر ہے اس کو مار دو، اس کا گھر جلا دو، یہ پختون ہے اس کو یہ کرو. یہ ایک وقت تھا کہ بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں ہوئیں، لیکن الحمدللہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ایجوکیٹ ہوتے گئے اور سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ یہ تفریق پیدا کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، اس ریاست کے دشمن ہیں. اصل ہماری پہچان ہے مسلم قومیت. علماء نے بھی ہمیں سمجھایا، ہمیں بڑے بڑے مفسرین نے بتایا، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں. اور اس سمجھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ جو سامنے والا دوسری زبان بولنے والا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، تو وہ کہتا ہے مسلمان تو ہے نا بھائی. یہ سوچ آ گئی کہ اگر کوئی لڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے گھر کو جلا دو کیونکہ یہ تمہاری برادری کا نہیں ہے، تو پڑھا لکھا کیا کہتا ہے؟ بھائی جان کلمہ تو پڑھتا ہے نا. تو یہ ہے وہ مسلم کا نظریہ جس پر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جو لوگ یہ کام کرنے کے لیے پاکستان کے دشمنوں سے فنڈنگ لیتے ہیں اور اس ملک کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کریں. اپنے گھر میں بھی آپ دیکھیں، اپنی برادریوں میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کاسٹ میں تھوڑا سا فرق بھی ہے تو یہ کاسٹ پہچان کے لیے ہونی چاہیے. اس میں کوئی اس طرح کا تعصب نہ ہو کہ کسی کو تنگ نظری سے دیکھیں یا کسی کے ساتھ نفرت کریں، بلکہ یہی کہیں کہ ٹھیک ہے تم فلاں کاسٹ کے فلاں کاسٹ کے ہو، لیکن مجھ سے گلے ملو، ہو تو میرے مسلمان بھائی، ہو تو کلمہ کو، ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہو تو غلام رسول، تو میں بھی غلام رسول. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں جب ہماری طبیعتوں میں صبر آ جاتا ہے، ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق ملتی ہے اور علم دین سیکھنے کا وقت بھی ملتا ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ دین کی باتیں سنیں. اس بات کو بھی رب تعالیٰ ہمیں سمجھا دے، ہم سمجھ جائیں، ہمارے دل میں کوئی بات ڈال دے کہ اگر کوئی لڑانے کی کوشش بھی کرے تو اسے یہی کہنا ہے کہ ہمارا تعلق ہے آپس میں مسلم قومیت کے جذبے کے تحت، ہمارا رشتہ ہے آپس میں غلامی رسول کا. کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ آپ نے کلمات کا انتخاب کیا. دیکھیں قرآن پاک میں جو تعارف کی آپ نے بات کی ہے وہی ہے، وہاں یہی بات سورہ حجرات میں بیان فرمائی گئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ تعارف جو ہے تمہارے قبیلے کا ہے، تمہاری ذات اور پہچان کا ایک تعارف ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو تمہاری بلندی ہے وہ تقوی کے اعتبار سے. اس لیے خطبہ حجۃ الوداع کو آپ دیکھ لیجئے کہ گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پہ کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے الا ما سوائے تقوی کے، پرہیزگاری کے، کہ جو نیک ہے وہ آگے بڑھے گا. آپ دیکھیے کہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضرت سلمان فارس کے رہنے والے ہیں، عربی اللسان نہیں ہے، عجمی ہے، لیکن حضور کا کتنا قرب ہے کہ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے. ٹھیک ہے، ادھر سے غلام آئے ہیں حضرت زید بن حارثہ، حضور نے ان کو اپنا منہ بلا بیٹا بنا دیا ہے. صہیب جو ہے حضرت روم سے تشریف لائے ہیں. تو یہ سارے حضور کے جو قریب ہیں. معاملہ یہی ہے کہ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کے دین کو کون کتنا سمجھنے والا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کتنا کوئی مخلص ہے، اور دین کے ساتھ خیر خواہی کون کرنے والا زیادہ ہے. الدین النصیحہ، دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے. تو انہی چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم یہاں سے جو آپ نے ایک آواز بلند کی ہے، یہ ایک سمجھیے کہ بارش کے پہلے قطرے کی صورت میں آگے بڑھنی چاہیے. اور میں خاص طور پہ گزارش کروں گا سوشل میڈیا پر وہ لوگ کہ جو علم کے ساتھ آ کر بات کر رہے ہیں یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے کے اندر جو ہے بات کریں. ہمارے یہاں نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک دور تھا کہ ایک دوسرے کے لیے برے برے کلمات مختلف مسائل کے لیے کہے جاتے تھے. اب یہ دور آ گیا کہ سب برے ہو گئے اور ایک نیا مسلک یا نیا فرقہ کھڑا ہو کر سب کو گالیاں بک رہے ہیں، سب کو کافر و بدتمیزی والے لہجے
اور وہ لہجہ کہ جو آپ سمجھیے کہ ادب و احترام والا لہجہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب اس طرح کی چیزیں نوجوان سنتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی مطلب یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح، کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھا جائے. اگر دین کی خدمت مقصود ہے، لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک لے جانا مقصود ہے، پھر لہجے میں ترنم بھی ہونا چاہیے، ادب و احترام بھی ہونا چاہیے، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوشش بھی مثبت انداز سے ہونی چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور مواعظ حسنہ کے ساتھ اصلاح ہونی چاہیے. تب دیکھیے کہ انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہتری آ جائے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو پیمانہ جو ہے ہمارے ہاں وہ تقویٰ ہے، پیمانہ ہمارے ہاں مسلم قومیت ہے، پیمانہ ہمارے ہاں غلام رسول کا رشتہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار ابو جہل خون کا رشتہ تھا بظاہر، لیکن آپ دیکھیں وہ غلامی رسول کے رشتے سے منسلک نہیں تھا، اس لیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسندیدہ یقیناً نہیں تھے. لیکن حضرت بلال جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، رنگ اور نسل بھی دوسری ہے، ملک بھی دوسرا ہے، لیکن وہ کیسے غلام مصطفیٰ تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابہ کرام میں سے ایک تھے. بالکل اسی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، پوری آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے اچھی کوئی بات اور کیا ہوگی کہ تم نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو اور کہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں. یعنی خود کو مسلمان کہنا، مسلم قومیت سے وابستہ کرنا، یہ ہمارے لیے ایک ترہ امتیاز ہے. اس پر ہمیں تھوڑا سا اترانا بھی چاہیے اور اسے سعادت سمجھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مسلم قومیت کے ساتھ جڑے رکھا ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رحمت رمضان نشریات کے ساتھ، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم روزانہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں. روزانہ کی طرح حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب اللہ کے ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. آج بھی کریں گے. نام ہے آج حضرت شیس علیہ السلام، ان کا تذکرہ کریں گے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر بھیجا تو طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی آپ کے یہاں اولاد ہوتی تھی تو اس اولاد میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. صحیح. تو یہ پورا سلسلہ چلتا رہتا تھا، سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جس پہلی مرتبہ جو لڑکا اور لڑکے پیدا ہوئے ان کے لیے حکم بہن اور بھائی کا ہوتا تھا. اگلی دفعہ جو لڑکا لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کے لیے بہن بھائی کا حکم ہوتا تھا. اچھا. لیکن آپس میں ان لوگوں کا چونکہ کائنات کے نظام کو آگے لے کے اللہ نے چلنا تھا تو ان کا نکاح آپس میں ہوتا تھا، یعنی پہلا لڑکا دوسری لڑکی اور دوسری لڑکی پہلا لڑکا. اس طریقے کا کائنات کا نظام جاری تھا. حضرت شیس علیہ السلام کا معاملہ ہونے سے قبل یہ ہوا کہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں قابیل جس نے قتل کیا اور حابیل جنہیں قتل کیا گیا، حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا 6 پارے کے 9 رکوع کے اندر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ کہہ کے. اچھا، جب یہ حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جو بیٹا عطا فرمایا وہ اکیلے پیدا ہوئے. ان کا نام رکھا گیا شیس. اور شیس کو اگر عبرانی زبان میں کہیں تو شین یا اور تا، اس کو شیس کہا جاتا ہے. اور اگر اس کو عربی زبان کے اندر ہم کہہ لیں تو یا پھر یہاں سے ہٹ جائے گا، شیس ہو جائے گا. اچھا. اور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا تحفہ. صحیح. تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات ذکر کی کہ گویا اللہ نے ہمیں حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا، وہ اکیلا بیٹا ہے، لہذا یہ اللہ کا تحفہ ہے، ہم ان کا نام شیس رکھیں گے. اچھا. تو یہ شیس نام کی وجہ تسمیہ علماء نے اس بات کو بیان فرمایا. دوسرا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 130 برس تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا. اچھا. حضرت شیس علیہ السلام کو. تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ تنہا پیدا ہوئے. چوتھی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ تنہا کیوں پیدا ہوئے. مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل فرمایا. اچھا. تو اس وجہ سے اللہ نے آپ کو تنہا پیدا فرمایا. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی پیدائش کے بعد جب آپ بڑے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا نور محمدی تمہاری پیشانی کے اندر موجود ہے، یاد رکھنا کہ یہ امانت تمہارے پاس ہے،
اور اس کو تمہیں پھر پاک رحم ہی کے اندر منتقل کرنا ہے. واہ واہ. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خود یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد تک اللہ نے مجھے پاک پشتوں میں اور پاک ارحام میں منتقل فرمایا. میرے آبا و اجداد میں کبھی کوئی بدکار نہیں ہوا. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی سارا معاملہ جاتا ہے تو تنہا وہ نور محمدی چلتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب تک اور پھر نبی مکرم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک. تو گویا کہ اس امانت کے جو پہلے امین ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت شیس علیہ السلام ہے. تو اس اعتبار سے حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر خیر ہم یہاں پہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت شیس علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے مشابہ تھے. اچھا. اور بڑی مشابہ تھی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو خوبصورتی اور جو عکس ہے وہ نبی مکرم علیہ السلام کے حسن کا سرچشمہ ہے. تو گویا کہ حسن مصطفیٰ اور حسن آدم علیہ السلام اور وہاں سے یہ فیض حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچتا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، ہم ساتھ کھڑے ہیں. کہیے کہ جس پہ کچھ حکامت لکھے ہوئے تھے، سب سے پہلے سمجھیے کہ صحائف جو اللہ نے عطا فرمائے وہ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. ان کے نام وغیرہ بھی اتنے معروف نہیں ہے مطلب. جی اچھا. حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. اچھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں آپ کا ذکر خیر بیان فرمایا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے آپ کے جس صاحبزادے نے باقاعدہ حج کرنے کی سعادت حاصل کی وہ حضرت شیس علیہ السلام ہے. یعنی حج کرنے سے مراد ہے کہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا. تو اس اعتبار سے سیرت نگاروں نے آپ کے لیے اس بات کو بیان فرمایا ہے. تو خلاصہ یہ ہو گیا ساری گفتگو کا. شیس علیہ السلام، شیس کا معنی اللہ کا تحفہ. اگر آج بچوں کا نام رکھا جائے شیس، حضرت شیس علیہ السلام کے نام پر، تو معنی ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ اس کا معنی اللہ کا تحفہ. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ نے محفوظ فرمانے کے لیے آپ کو ایسا پاک دامن رکھا کہ آپ اکیلے پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ کوئی لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوا. اور وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، حضرت شیس علیہ السلام، اور پھر یہاں سے چلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر چلتا ہوا حضرت عبد المطلب، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک پہنچ جاتا ہے. بہت خوب، ماشاءاللہ. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہیلتھ ایکسپرٹ اور روزانہ کی طرح آج بھی ہیں جناب حماد احمد شاہ صاحب. سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے. کمال یہ ہے کہ ہم صرف دوائیاں نہیں بتاتے بلکہ بیماری ہو ہی نہ اور اس کے لیے کیا احتیاط کرنی ہے وہ بتاتے ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ روزانہ تشریف لانے شاہ صاحب. وعلیکم السلام. آج ذکر کریں گے بالوں کا گرنا اور اس میں خشکی پیدا ہو جانا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ جینیٹک یعنی کہ باپ میں ہے یا دادا میں ہے تو ہوتا ہے کہ بال گر جاتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، یا پھر یہ بندے کی اپنی کوتاہی ہے کہ وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو اس نے کوئی چیز سر پہ نہیں پہنی، یا دھوپ میں کوئی کام ہے تو وہ نہیں، یا نہاتا نہیں ہے ٹائم پر، یا 2-3 دن میں ایک دفعہ سرور میں بال میں یا تیل نہیں لگاتا، یا واقعی اس کا کام کو ایسا ہے کہ جس میں اس کو ٹینشن زیادہ ہے. وجوہات کیا ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ماشاءاللہ اچھے ٹاپک جا رہے ہیں. آج کا بھی ٹاپک بہت یہ کہ سننا اور جاننے والا مطلب سننے اور جاننے والا ٹاپک ہے. اچھا انٹرسٹڈ ہے. ڈینڈرف ہونا یا بالوں کا گرنا یا ہیئر فال ہونا، سب سے پہلے تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ مائلڈ ہیئر لاس ہے یا نارمل ہیئر لاس ہے یا سیویئر ہیئر لاس ہے. نارمل ہیئر لاس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 25 سے 30 بال اگر ڈیلی روٹین میں گرتے ہیں تو وہ ہیئر فال جو ہے اس میں نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. مائلڈ ہیئر لاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے روزانہ 100 سے 150 بال گر رہے ہیں. اچھا. سیویئر ہیئر لاس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے روزانہ 180 سے 250 بال گر رہے ہیں. اب گنتی کون کرے؟ یہ ایک گچھے سے پتہ چل جائے گی مطلب. ہاں یہ ایک جو ہے نا کیلکولیشن ہے ڈاکٹرز کی، طبیبوں کی، فزیشینز کی، ڈرماٹولوجسٹ کی. تو ہمارے یہ ہمیں سائنس میں پڑھایا گیا سبجیکٹس کے اندر اور ہم نے دیکھا یہ. اچھا اس کی عمومی 3 وجوہات یہ ہیں. ایک تو ہم نے سر میں جو ہے نا ہم نے آئلنگ کرنی چھوڑ دی ہے. ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس، مطلب اتنے مصروف ہیں، ویسی اتنی ٹینشن ہے، اس کے ساتھ اور بھی مصروف ہیں. صحیح. دوسری بات یہ کہ بے ضرر دوائیاں کھانا یا ڈیلی کے بنیاد پہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی دوائی لے رہے ہیں، اس کی بھی سائیڈ ایفیکٹ سے بھی
سر میں ڈینڈرف اور ہیئر فالنگ ہوتی ہے. اچھا, اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. احتیاط لازم ہے کہ یہ سیگمنٹ ہمارا جاری رہے گا, اس میں خشکی پیدا ہونا اور یہ کیوں ہوتی ہے, اس کی وجوہات, اور نہ ہو اس کے لیے کیا احتیاط کرنا ہے, اس پہ گفتگو کریں گے. وقت ہے مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے احتیاط لازم ہے بھی ساتھ ساتھ چلے گا. رمضان پاکستان بھی ہوگا. آج ہمارے ساتھ سیلانی ویلفیئر کے ایک ریپرزینٹیو نمائندے موجود ہیں. ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹے ننھے مہمان سے ملائیں گے جس کی قابلیت ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رحمت رمضان نشریات کے ساتھ. اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارا سیگمنٹ چل رہا تھا احتیاط لازم, جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں بالوں کا گرنا اور اس میں خشکی کا ہونا. ریزنز پتہ کر رہے تھے, معلوم کر رہے تھے ہم شاہ صاحب سے کہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بال گرتے ہیں اور ان میں خشکی یا ڈینڈرف پیدا ہوتا ہے. جی مکمل کیجیے بات. جی بہت شکریہ. اچھا, بریک سے پہلے بھی میں نے تمام چیزوں کا مائلڈ, نارمل اور سیویئر لاس کا بتایا. احتیاط میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں شبیر صاحب, ہم عوام جانتی ہے کہ ہم اپنا سر کا بیڑا غرق خود کیوں کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں. ہم جو ہے نا نئے نئے ساسیجز, ٹھیک ہے ٹیسٹ کے لیے اچھا ہے, لیکن ان چیزوں سے خشکی پیدا ہوتی ہے. اچھا, سر کے اندر تو ہوتی ہے, اوور آل باڈی کے اندر بھی آپ کے جو ہے نا ڈرائنس آنے لگ جاتی ہے. جی ہوتا ہے, آرٹیفیشیل ساسیجز, ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. اچھا, ابھی جو نئی کے چیز ابھی رپورٹ ہمارے پاس تقریباً پچھلے 3-4 سال سے ہو رہی ہے, وہ سر کے اندر ڈینڈرف کے ساتھ جو ہے نا پپڑی سی جم جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں سیرابورک ڈرمیٹائٹس. اچھا, اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب زیادہ روغنیات کھانے کھاتے ہیں, جیسے روغنی نان لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, روغنی چیزوں میں جیسے پائے آ گئے اور اس طرح کی. اچھا, آپ کو پائے سے کوئی دشمنی؟ روزانہ آپ پائے کا تذکرہ ہے اس لیے کیونکہ یہ افطار کی ٹرانسمیشن ہے, سحری کی نہیں ہے. اچھا, اس میں جب آپ مرغن غذاؤں کا جی ذکر کریں گے نا تو 2 گھنٹے بڑا مشکل ہو جائیں گے نکال. ہاں نہیں, میں اس کے لیے تمام لوگوں سے معذرت چاہوں گا. چلیں میں بھی کرتا. دمبے کی چکی, اس میں بھی چکنائی ہے. جی بالکل, یہ روغنیات کھانے ہوتے ہیں. یہ نام میں اس لیے لیتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ گریسی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے. اچھا, چوتھا سب سے جو مین سمٹمس ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ ادویات کھانا, ادویات, سیلف میڈیکیشن کی ہونے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہلکا سا کوئی پین ہوا, آپ نے ٹیبلٹ لے لی, ذرا سا کچھ ہوا, آپ نے یہ کر لیا. نمبر 5 پہ سب سے مین ریزن ایک یہ بھی ہے جو کیمیکل پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ 3 فارمولے ایسے ہیں جو آج سے 35 سال پہلے ڈسکور کیے گئے تھے, وہ آج تک پاکستانی عوام زیادہ کچھ زیادہ یوز کر رہی ہے. اچھا, جس کے اندر پریپیشیا, پروسکار اور مینوکسیڈل. اچھا, یہ ایسے ہیں کہ اگر انسان اگر استعمال کر لینا, اس سے ایک تو 12 to 17 ڈیز میں ایک تو بال آنے لگ جاتے ہیں, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے ہیں, یہ لوگ اسے کھاتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے بال نہیں آتے. لوگ فوراً سے ریپڈ کوئی چیز اثر کر جائے, لوگ اس طرف بھاگتے ہیں. ہم نے ان چیزوں کو حاصل جو ہے نا کرنے کی, جیسے ہم نے جو نباتاتی ہماری قدرتی چیزیں, جیسے بہت اچھا اوریجنل سرسوں کا تیل ہے, زیتون کا تیل ہے. زیتون کا تیل ایسا ہے کہ میں نے تو پڑھا ہے کہ مفتی صاحب بھی بتائیں گے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پہ لگاؤ بھی, اس کی مالش کرو, اس سے جو ہے نا مطلب بہت ساری اس سے چیزیں, بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے. اچھا, یہ عورتوں کو یہاں سے بال آ جاتے ہیں کبھی؟ جی, چونکہ بالوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہ بہت پریشان رہتی ہیں کہ یہ کیسے آ گئے, اور سب کو نہیں آتے, کچھ ہوتی ہیں یا کسی کسی کو آتے ہیں, تو کیا وجہ ہوتی ہے اس میں؟ اچھا, یہ فیشیل ہیئر کی آپ بات کریں. ہاں, اسے فیشیل ہیئر بھی کہتے ہیں, ہیرسوٹزم بھی کہتے ہیں. یہ بھی زیادہ تر تب آتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھیں کوئی بھی یہ خواتین میں زیادہ تر امراض پائے جاتے ہیں, آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اچھا, لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے, کچھ ہارمونس ہوتے ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اچھا, اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اور ٹیسٹ نہیں کروا سکتے, تو آپ کسی ایسے طبیب, فزیشین یا ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ کا علاج کر سکے, تاکہ ہارمونس آپ کے بیلنس ہو اور ڈائٹ اچھی رکھیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی ریمیڈی بتا دیتا ہوں, اگر لوگ کرنا چاہیں, کہ 100 گرام نہیں 50 گرام آپ جو ہے کیسٹر آئل لے لیں, 50 گرام آپ کلونجی کا آئل لے لیں, اور اس کے اندر تقریباً 20 گرام سرکہ ڈال دیں. کوئی بھی ایپل سائڈر یا گریپ سائڈر ڈال کے اس کو چولہے پہ اچھے سے بنائیں, تاکہ سرکہ اس کے اندر ایبزارب ہو کے جل جائے, خشک ہو جائے. بس وہ رکھ لیں. کاٹن بڈ سے آپ اپنے جو بھی فیشیل ہیئر ہے یہاں پہ لگانا شروع کریں. وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پہلے وہ گریش ہیئر ہوگا, پھر براؤن ہوگا, پھر وہ بال جو ہے نا ویک ہو کے جھڑ جائے گا. وہ کیا بات ہے. اچھا, یہ جو بال اس طرح سے خواتین میں آ جاتے ہیں چہرے پہ, اس کی وجہ یہ جو بھینسوں کے دودھ میں انجیکشن کا چکر ہے, یا جو
مرغی کو ہم بہت جلدی بڑا کر لیتے ہیں اور اس کو کھانے کے قابل بنا لیتے ہیں. اس طرح کی جو آرٹیفیشیل انجیکشنز اور ان چیزوں سے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے, بہترین آپ نے بات کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جتنے بھی یہ دودھ آ رہے ہیں ان کو, اب میں ظاہر سے زیادہ چینل پہ بیٹھ کے بات بولتا ہوں, آکسی ٹاکسنس کے انجیکشنس لگتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اچھا دوسری قسم یہ ہوتا ہے کہ جو کھلے آئل مارکیٹ میں کھلے آئل بھی مل رہے ہیں. اچھا کھلے آئل میں اب یہاں پہ بھی یہ چور بازاری کے کھلے آئل کو بھی نا پیکٹ میں کر دیا, اپنے نام سے برانڈ کو لانچ کر دیا, اس کی وجہ سے بھی یہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے کہنا شروع کیا نا کھلا آئل, تو انہوں نے بند آئل کر دیا. ہاں اچھا سر کے اندر تو ڈینڈرف ہوتی ہے, اس سے ہلکا سا سائنوسائٹس بھی ہوتا ہے. جب ڈینڈرف دماغ کے اندر بیٹھتی ہے آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ کی آنکھوں سے پانی بھی آتا ہے. بعض اوقات لوگ آنکھوں سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں, کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی اس کی مین وجوہات ڈرائنس, ڈینڈرف یہ آتا ہے جو آپ کے اندر اترتی ہے. چلے فائنلی بال گر رہے ہوں یا خشکی آ رہی ہو تو کوئی ریمیڈی ہے, کوئی احتیاط ہے, کوئی ٹوٹکا ہے جو استعمال کیا جائے؟ بال گرنے کا سب سے اچھا میں ایک بتا دیتا ہوں کہ آپ آلیو آئل لے لیں اور کلنجی کو آئل لے لیں, ٹھیک ہے, اور روغن بادام لے لیں, ٹھیک ہے, اور 100 گرام لے لیں, اس کے اندر 50 گرام میتھی ڈال دیں, ٹھیک ہے. اس کو اچھے سے پکا لیں, پکانے کے بعد اسے چھان کے رکھ لیں. ڈیلی آپ روزانہ سر میں لگائیں. جن کے داڑھی جھڑ رہی ہے, جن کے داڑھی کا مسئلہ ہے کہ داڑھی نہیں آتی ہے, بہت گھنی نہیں ہے, وہ بھی لگانا شروع کریں. آئی برو پہ لگانا شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 10 to 15 ڈیز میں بڑا افاقہ حاصل ہوگا. آئی برو پہ لگا, ایسا نہیں آئی برو بڑے ہو جائیں, نہیں گھنی ہو جاتی ہیں شیپ میں, اچھی مدد ہو جاتی ہے جو قدرتی ہونی چاہیے. کیا بات ہے, بہت شکریہ آپ کا, اور آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان ہوتے ہیں, بالخصوص NGOs ہوتی ہیں جو پاکستان کی خدمت کر رہی ہیں, پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں, خلق خدا کی خدمت کر رہی ہیں. اسی لیے ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے رمضان پاکستان. آج ہمارے ساتھ رمضان پاکستان میں مہمان ہیں سید ابو فیصل صاحب جو کہ ٹرسٹی ہیں سیلانی ویلفیئر کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فیصل بھائی, آپ تشریف لائے اور وقت نکالا, ان سے گفتگو کریں گے. لیکن ساتھ ہی چونکہ ہم جب سیلانی ویلفیئر کے کام کو دیکھتے ہیں, میں تو خود ان سے جڑا ہوا ہوں اور ان کے کاموں کو دیکھتا بھی ہوں, سارے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, اور ہر ڈپارٹمنٹ کو میں جانتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور اسٹارٹ کیسے لیا اور اب کہاں پر ہیں. آج کل ان کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں زر مبادلہ لایا جائے. پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا IT سیکٹر کے ذریعے, زیادہ تر اس پر انحصار کیا جائے, اور IT سیکٹر کے لیے ہونا چاہیے ذہانت اور ذہن کا پختہ ہونا, اور جو پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں میں الحمدللہ قدرتی طور پہ موجود ہیں, ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا تھا. سیلانی ویلفیئر نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم IT ایکسپرٹس پیدا کریں اور ان کے ذریعے جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ فورن ایکسچینج آئے, پاکستان میں زر مبادلہ آئے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو, اور اس ملک کو جو کہ مہنگائی اور یہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس سے نجات حاصل ہو. مولانا بشیر فاروق صاحب نے جو ہے وہ یہ تھاٹ پیش کی اور اس کے بعد اس پر کام شروع ہوا, اور اب ہزاروں لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ IT کے کورسز کر رہے ہیں سیلانی کے ذریعے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی اسی IT سے جو ہے وہ منسلک ہوا. آج ہمارے ساتھ موجود ہے کاشان عدنان. السلام علیکم. کیسے ہو بیٹا, آپ ٹھیک ہو؟ آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن پہلے فیصل بھائی آپ بتائیں آج کل کیا چل رہا ہے, اتنے شعبے 63 شعبے تو ہیں زیادہ جی بالکل, ہمارے 63 سے زائد شعبے جات ہیں اس وقت. اور پہلے آج سے کچھ عرصے پہلے جب سیلانی کا نام آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی کھانا صرف کھلاتے ہیں اور دسترخوان کا کام کرتے ہیں, لیکن وہ ہمارا جو ٹوٹل والیوم آف ورک ہے اس کا شاید وہ 5% بھی نہیں ہے, بہت چھوٹا کام ہے وہ. لیکن پہلے تھا کہ ایک ایمرجنسی کیس ہی, لوگ بھوکے تھے, ان کو کھانا کھلایا, اب ان کو ہم پیروں پہ کھڑا کر رہے ہیں, ان کو ہم IT کی تعلیم دے رہے ہیں, ان کو ہم انٹرپرینور بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اور جب ہمارے یہاں سے لوگ IT کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس کے سرٹیفکیشن حاصل کرتے ہیں, تو ہم پاکستان کے ایک بہترین ادارے IB کے ساتھ مل کر ان کو انٹرپرینور بنانے کے سرٹیفکیشن پروگرام پہ کام کر رہے ہیں. ہم وہاں پہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر خواتین ہی خواتین کو پڑھائیں, اس سے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں
میں خواتین جو ہے نا وہ نہیں آتی. تو ہم نے ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں وومن فار وومن امپاورمنٹ پروگرام ہے. اس سے کہ جب تک ہماری مائیں ہماری بہنیں یہ ترقی نہیں کریں گی, یہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی, ان کے اندر ہم اس کو معاشرے کے اندر ان کو اپنے حصہ نہیں ڈالیں گے, ہم پاکستان ترقی نہیں کر سکتے. اور جیسا حضرت کا ویژن ہے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ہم نے $100 بلین کو اپنی اکانومی کو صرف آئی ٹی سیکٹر میں ایکسپورٹ پہ بنا, اور بالکل کر سکتے ہیں. اور جیسے ہمارے ہیکاتھونز ہوتے ہیں, جس طریقے سے ہمارے ابھی ہاکی اسٹیڈیم میں آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا پروگرام ہوا جس میں 20-25 ہزار لوگ اندر تھے, اور تقریباً اتنی باہر تھے ہمارے پاس اکوموڈیٹ کرنے کی ان کے پاس جگہ ہی نہیں تھی, جو ہم نے بعد میں اناؤنس کیا. اور شوق بھی ہے, قوم چاہتی بھی ہے, قوم چاہتی ہے کہ آگے بڑھے. اور جو ہمارے پاس ہنڈرنس سیلانی کا ویژن یہی ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. اب وہ جو ویژن ہے اس کے پیچھے یہ نہیں کہ ہم کھانا کھلا دیں, ہم اس کے پیچھے اس کے لیے روزگار پرووائڈ کریں, ہم اس کو اچھی تعلیم دیں, ہم اس کو ایسے ماحول اور معاشرے میں صحت مند معاشرے میں ہم لے کر کے جائیں. جیسے ایک چھوٹی سی مثال آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کہیں بھی پانی کی صاف پانی کی کمی ہے. ہمارے 500 سے زائد پلانٹ صرف لگے ہوئے ہیں پورے تورخم بارڈر تک, کراچی سے لے کے اور کشمیر کے بارڈر تک ہم نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, جو روزانہ 3.5 کروڑ گلاس روزانہ صاف پانی لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. یہ اگر لوگ صحت مند ہوں, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ذہنی تربیت کرنا ہے اس کے اوپر ہم کافی کام کر رہے ہیں. اے آئی ریولیوشن آنے والا ہے, اگلے کچھ سالوں میں ہزاروں جاب ختم ہوگی لیکن لاکھوں کریٹ ہوگی, اور لاکھوں ان لوگوں کی کریٹ ہوں گی جو اے آئی ٹیکنالوجی کے اوپر بیس کریں گے. کاشان کیا کر رہے ہیں؟ کاشان ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے پاس سے بہت سارے کورسز کیے, چھوٹے چھوٹے اور کچھ بڑے کورسز اور مین کورسز بھی کیے. لیکن کاشان اپنی کہانی اپنی زبان سے سنائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. میری عمر 13 سال ہے. تو آپ سیلانی کے ساتھ کب منسلک ہوئے, کتنا ٹائم ہو گیا؟ سیلانی کے ساتھ میں 2022 میں منسلک ہوا تھا. یعنی کہ 10 سال کی عمر میں. جی. کیا سیکھا سب سے پہلے جب آپ سیلانی میں گئے, سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے تو میں نے ٹیکنو کٹس کا کورس کیا سیلانی ماس آئی ٹریننگ سے. اس کے بعد اس کے اندر ہی ہم لوگوں نے MS ورڈ, MS ایکسل اور پاور پوائنٹ جیسے سافٹ ویئر کمپیوٹر بیسک سیکھے. پھر اس کے بعد اسی کا ایڈوانس ورژن تھا ویب اینڈ موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ, جس کے اندر میں گیا اینڈ وہاں پر ہم لوگوں نے 1 سال کا کورس کیا. اینڈ ابھی میں ایک فل اسٹیک ویب ڈیولپر ہوں, اور جتنا کوئی ایک یونیورسٹی کا بیچلرز بندہ اس کے پاس اسکلز ہوں گے اس سے زیادہ الحمدللہ میرے پاس. پوری ویب ڈیزائننگ کر لیتے ہیں آپ؟ جی, ویب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ باقی تعلیم بھی تو حاصل کر رہے ہوں گے نا؟ جی. تو جب آپ سیلانی میں 10 سال کی عمر میں گئے تو اس وقت آپ کون سی کلاس میں تھے؟ میں اس وقت کلاس 6 میں تھا. اور اب آپ میٹرک یا او لیول کی طرف جا رہے ہیں؟ ابھی جو ہے میں نے کلاس 6 ابھی آف کی, اور میں میری ماما مجھے پڑھاتی ہیں, کلاس 9 کی تیاری کر رہا ہوں میں, اور ابھی میں تو آپ تو گھر بیٹھے سارا کر لیں گے ماشاءاللہ, اللہ نے اتنا ذہن آپ کو دیا ہے. اچھا پریکٹیکلی آپ نے ابھی تک کیا بنایا ہے, کہ آپ جو کچھ آپ نے سیکھا وہ بنایا ہے کہیں کہ یہ میں نے سیکھا ہے, یہ میرا پروجیکٹ ہے؟ ابھی پورٹ فولیو ویب سائٹ ہمارے پاس ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنے بارے میں پوری چیزیں ڈالتے ہیں. یس میرا ہے ایک, اینڈ ابھی اس کو میں اور اپڈیٹ کر رہا ہوں, اس کے اندر اور چینجز لا رہا ہوں جس کو میں لائیو کروں گا. تو اس کے اندر اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, کہاں تک جائیں گے, اور کون سے کورسز کریں گے آپ؟ آگے میرا مشن ہے کہ میں اے آئی ڈیٹا سائنس کے کورسز کروں. اینڈ ابھی میں اے آئی چیٹ باٹ میں نے سیکھا تھا سیلانی ماس آئی ٹریننگ سے, لیکن ابھی جو ہے میں اے آئی ڈیٹا سائنس کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ آگے جو دور ہے وہ اے آئی کی طرف ہی آئے گا اور ڈیٹا سائنس کی طرف آئے گا. کتنے سال کے بعد کاشان عدنان یہیں میرے پاس بیٹھے ہوں گے, کہیں گے میں کمپلیٹ ساری چیزیں سمجھ کے ہوں اے آئی؟ انشاءاللہ 5 سال. جی 5 سال جی بہت ہیں. 18 سال کی عمر میں جب آپ کا شناختی کارڈ بنے گا آپ پہلے میرے پروگرام میں انشاءاللہ. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ جو بچے آپ کی ایج کے ہیں کیا سارے یہ کام کر سکتے ہیں, یا یہ کچھ زیادہ ہو گیا آپ کے ساتھ؟ نہیں, یہ کام جو ہے نا سب کر سکتے ہیں اگر ان کے اندر پیشن ہے اور شوق ہے. میں یہ کہوں اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ ہیں, یہ ماؤس کیسے پکڑتے ہوں گے, ایسا ہے؟ یا بچے کر سکتے ہیں آسانی سے؟ بچے کر سکتے ہیں آسانی سے. والدین نے کتنا سپورٹ کیا؟ بہت سپورٹ کیا, کہ جو بھی کنوینئنس ہوتا تھا کہ ہم نا, میں اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں. اچھا. اور میں آتا تھا گلشن سیلانی کے برانچ میں پڑھنے کے لیے, تو جو بھی کنوینئنس ہوتا تھا تو میری ماما کبھی کبھی لے کے آتی تھی, میرے پاپا کبھی کبھی لے کے آتے تھے, میرے چاچو کبھی لے کے آتے تھے. تو میری فیملی جو پوری ہے نا تو ہر چیز کے بیسس پہ سپورٹ کرتی ہے. تو 3-4 سال بعد تو پھر آپ بچوں کو خود سکھا بھی سکیں گے میرا خیال. میں بھی سکھا رہا ہوں, ابھی بھی سکھا رہا ہوں. میرے استاد محترم السلام علیکم.
میرا ایک انسٹیٹیوٹ ہے آغاز ٹیک کے نام سے, اچھا, جس کے اندر 100+ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اچھا سیلانی کے بارے میں بتائیں, ماحول کیسا تھا جب شروع میں آئے, استاد کیسے ملے, اساتذہ کیسے ملے, یہ فیصل بھائی یا بشیر فاروق صاحب اور ان کی ٹیم, چامڑیا صاحب, ان سب کے بارے میں بتائیں کہ وہ سب کیسے تھے. سیلانی ماسائی ٹریننگ کے ٹیچرز اور جو وہاں کا ماحول ہے وہ بہت اچھا ہے, جو ان لوگوں نے اتنی فری میں دیا ہوا ہے, اور ایسا ماحول کہیں آپ کو نہیں ملے گا پورے پاکستان میں. صحیح ہے. اور وہاں پر جو کمپیوٹرز ہیں بہت ہائی اینڈ کمپیوٹرز ہیں, جس کے اندر آپ بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. اور ٹیچرز جی, اور جو ٹیچرز ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ کو ایک چیز اگر سکھا رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جائے گی. بہت 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 اچھے ٹیچر. فیصل بھائی, اور مجھے بتائیں کہ کتنے مراکز پہ اپنا کراچی میں یا سندھ میں کام ہو رہا ہے آئی ٹی پر, اور کتنے بچے, اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ کم پڑ رہا ہے تو پھر آگے کتنا انتظام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اس وقت ہمارے کوئی 2 درجن سے زائد انسٹیٹیوٹ, 24 سے زائد انسٹیٹیوٹ ہم نے پورے مراکز ہیں جو پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں, اور اس وقت تقریباً 15-16 کے قریب اسٹیبلشمنٹ میں ہیں جو بن رہے ہیں. اور جو ہمارے جو پارکس ہیں نا, وہ آپ اگر آئی ٹی پارکس ہیں, جو آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں ہم اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ جو اس کی کرسیاں بھی ہیں وہ بھی کسٹمائزڈ ہیں. یعنی بچہ جب بیٹھے تو اس کو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز, اس کو الیکٹرک پوائنٹس, اس کو ہر چیز وہیں ٹیبل پہ مل رہی ہو. اور اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلیکون ویلی جیسی امریکہ میں جگہ ہے, وہاں سے لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا, وہاں کے لوگ ان کو ٹرین کر رہے ہیں. وہاں ہیکاتھون ہوتا ہے ہمارے یہاں, تو وہ انٹرنیشنلی ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کافی بڑا کام جو ویژن ہے حضرت کا, وہ یقیناً ان کے لیول کا ہے, ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے. اور جو ان کا آئیڈیا تھا, دعائیں, روحانیت اور ہر چیز آپ کو وہاں پہ ملے گی. آپ ہمارے زیتون اشرف پارک میں کبھی وزٹ کریں تو آپ کو جو اس کا انفراسٹرکچر آپ کو لگے گا کہ یو آر ان پاکستان. آپ دنیا کے کسی بہترین آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤس کا مقابلہ آپ ہمارے یہاں سے کر سکتے ہیں. اچھا, ہم بات کرنا چاہتے ہیں اب سیلانی کے سارے کاموں کی, ہم توجہ مرکوز ہو گئی صرف ایک پر, لیکن چونکہ وقت کم ہے تو فیصل بھائی جو یہاں موجود ہیں, سیلانی کے ٹرسٹی ہیں, یہ دسترخوان ہو, بچیوں کا جہیز ہو, ماہانہ وظائف ہوں, بچوں کو اسکول کی فیسیں پے کرنی ہو, کھانا کھلانا ہو, راشن دینا ہو, غریبوں کی مدد کرنی ہو, گھر بنانا ہو, سارے کام, زلزلہ, سیلاب میں کام, ترکی میں کام, فلسطین میں کام, یہ سب کرتے ہیں میرے آپ کے فنڈ سے. ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, یہ ایک سوال ہے. ماہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے. اپنی زکوٰۃ, خیرات, فطرات, عطیات, یہ سب ہم نے سیلانی کو دینی ہے, باقی جگہوں پہ بھی آپ دیں, سب کام کر رہے ہیں. لیکن کام دیکھ کر کہ کون کتنا کام کر رہا ہے, کس کا کتنا بڑا والیوم ہے, تو میں ذاتی طور پہ شبیر ابو طالب آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ سیلانی ویلفیئر کو آپ ضرور یاد رکھیں, اس کی مالی مدد کریں. اکاؤنٹس آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں, فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں, اور یہاں پہ نہ بھی ہوں تو باہر ہر جگہ آپ کو سیلانی نظر آئے گا. بیٹا کیمرے کے سامنے بچوں سے کہہ دو کہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنی ہے. تو آپ لوگوں کو کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنی ہے اور میرے جیسا ہی بننا ہے. جیسے میں ابھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں اور ایک فل اسٹیک ویب ڈیولپر بھی بن چکا ہوں, تو آپ لوگوں کو بھی یہی بننا ہے اور پیسے کمانے ہیں. اب آپ ہی کہہ دیں چلتے ہیں بریک کی جانب, بولیں چلتے ہیں بریک کی جانب, چلتے ہیں بریک کی جانب. ہاں, آج کی اچھی بات. حدثنا بلال بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میرے والد نے میرے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جس نے یہ کہا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ترجمہ, میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ ہے, نگہبان ہے, اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں, اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہو. مسلمان کی پردہ پوشی کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے روز قیامت کی مصیبت کو دور کرے گا, اور جو کسی تنگی والے پر آسانی کرے اللہ دین و دنیا میں اس پر آسانی فرمائے گا, اور جو مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے اللہ دین و دنیا میں اس کی پردہ پوشی کرے گا.
آج کی اچھی بات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اس نے کثرت سے فضول کلام کیا پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے کہا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ترجمہ اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے سب خوبیاں ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس کے اس مجلس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نماز کے بعد ذکر کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہاجر فقراء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے کہ مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت لے گئے فرمائے یہ کیسے؟ عرض کیا جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جیسے کہ ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں اور وہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ اور تم میں سے کوئی افضل نہ ہو اس کے سوا جو تمہارے کام کرے بولے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح سبحان اللہ 33 بار تکبیر اللہ اکبر اور 33 بار حمد کرو یعنی الحمدللہ کہو۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحمت رمضان نشریات جو آپ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز HD اور پلے انٹرٹینمنٹ HD سے اور یہ افطار کی نشریات ہے جو افطار کے بابرکت لمحات میں ہم پیش کرتے ہیں۔ علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے شاہ صاحب جو کہ ہیلتھ کے ٹپس دے رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن اس وقت میں جس سیٹ پر موجود ہوں یہ سیٹ بتا رہا ہے کہ کچھ پکنے جا رہا ہے اور پکائیں گے ہمارے بہت ہی پیارے شیف اسد صاحب آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور چیز آج ہوگی نئی اور آج بھی 2 ڈشز ہیں لیکن کیا ہے سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا چائنا کا کیونکہ چین ہمارا دوست ہے بالکل۔ آج ہم ذکر کریں گے ٹرکی کا جس کو ترکیہ کہتے ہیں یا ترکیہ کہتے ہیں وہ بھی ہمارا دوست ہے اور آج کی ڈش ہے ٹرکش پیزا پائٹ اور دوسرا ہے پائنیپل ڈیلائٹ بنائیں گے ہمارے شیف اسد جی بتائیے آج ٹرکی پہنچ گئے ہم بالکل جی السلام علیکم میری جانب سے بھی اور بہت بہت شکریہ آپ لوگ پروگرام پسند کر رہے ہیں تھینک یو سو مچ۔ اور جیسے آپ نے پوچھا جو ہم ٹرکش پائٹ بنا رہے ہیں بیسکلی یہ پیزا ہی ہے جیسے ہمارے پاس پیزا ہے لیکن ہمارا جو پیزا ہے جو ورلڈ وائڈ پیزا ہے وہ راؤنڈ ہوتا ہے گول ہوتا ہے لیکن ٹرکی میں جو ہے اس کو پائٹ کہا جاتا ہے اور یہ کشتی کی نما ایک شیپ میں ہوتا ہے اچھا تو دونوں طرف سے نوکیلا اور وہ اور یہ آپ کہہ لیں کہ اس کو بریک فاسٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں انڈے کے ساتھ بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ لنچ میں ڈنر میں کبھی بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور کیوں نہ آج اس کو ٹرائی کیا جائے۔ اچھا اس پائٹ کی خصوصیات میں یہ ہے کہ اس میں جیسے ہم پیزا کا آٹا گوندتے ہیں اسی طرح کا پیزا کا آٹا گوندتے ہیں جیسے کل ہم نے آٹا گوندا تھا آج میں نے گوند کے رکھا تھا کیونکہ اس کو تھوڑا سا ریسٹ دینا ضروری ہے صحیح تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اسکرین پر ریسپی کارڈ بھی آ جائے گا اس آٹے کو گوندنے کے لیے ہم نے لے لیا تھا 2 کپ کے قریب میدا آپ لے لیں گے اس کے ساتھ انگریڈینٹس لسٹ اس پہ آ جائے گی آپ دیکھیے گا ایسٹ ہم نے ڈالنا ہے بیکنگ پاؤڈر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ تیل ہم یوز کریں گے کوکنگ آئل پسی ہوئی چینی کا استعمال ہوگا اور نمک یہ تمام چیزیں ڈال کے 3 کپ میدے میں 1 کھانے کا چمچ آپ ڈالنا خمیر 1 کھانے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر نمک آئل اور اس کے ساتھ پسی ہوئی چینی کے ساتھ آپ نے اس کو گوندھ لینا ہے گوندنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے کم سے کم بھی 1 گھنٹہ ریسٹ دے دیں اچھا اب یہاں پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پیزا کی ڈو میں ہم صرف خمیر ڈالتے ہیں لیکن ہم اس میں بیکنگ پاؤڈر بھی ڈال رہے ہیں تو پائٹ جو ہے اس میں بیکنگ پاؤڈر خمیر دونوں یوز ہوتا ہے تاکہ یہ جو ایسٹ ہے وہ بہت زیادہ خمیر نہ کرے اس کو ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا اس کو ہم سائڈ میں کر دیتے ہیں آ جاتے ہیں اس کی ٹاپنگ کی جانب اچھا پہلی بات کر لیتے ہیں ہم سوس کی سوس آپ کی چوائس ہے پیزا سوس لے لیجئے ٹومیٹو کیچپ لے لیجئے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو اویلیبل ہے آپ لے سکتے ہیں سمپل کیچپ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس سمپل کیچپ ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہلکی سی کٹی ہوئی لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ تو ضروری ہے بالکل کٹی ہوئی لال مرچ کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے نمک تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے ٹھیک ہے نمک کے ساتھ اب اس کو مکس کر لیں گے اور یہ ہم لگائیں گے اپنی جو سوس ہے سوس کی جگہ ہم یہ لگائیں گے صحیح
اس کے ساتھ چکن ہم نے تیار کرنی ہے. چکن کو ہم نے بون لیس کر لیا اور چھوٹے چھوٹے سے آپ دیکھیں چنکس میں نے کر لیے. ایک چنک اٹھائیں نا ذرا, اور یہ تقریباً یہ اس طرح, ٹھیک ہے. ایک اس نے چھوٹے چھوٹے چنک کر کے اب میں نے اس میں کیا ایڈ کیا تھا, سرکہ ڈال دیا. سرکہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم اگین آپ کی فیوریٹ کٹی ہوئی لال مرچ, کٹی ہوئی, اچھا اس کو آپ کالی مرچ میں بھی بنا سکتے ہیں, اچھا آپ کی چوائس ہے. اور اس میں ہم ڈالیں گے نمک. اس کو اگر کوئی بھی آپ ڈفرینٹ فلیور دینا چاہیں, لائک فار ایگزامپل اگر آپ چاہیں اس میں تکہ مسالہ ڈال سکتے ہیں. ٹکے کا اگر فلیور آپ کو چاہیے تو آپ اس میں تکہ مسالہ اس میں بالکل ایڈ کر سکتے ہیں. میں اس کو سمپل بنا رہا ہوں, صرف نمک, کٹی ہوئی لال مرچ, اور اس میں ہم ڈالیں گے لہسن, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا میں قریب لے آتا ہوں. اس کے بعد اب میں اس میں ڈال رہا ہوں تھوڑا سا چاٹ مسالہ, ٹھیک ہے. رمضان کا فلیور ہم اس میں ایڈ کریں تھوڑا اپنا. تو اگر ٹرکی کی ہم بات کریں تو ٹرکی میں اس کو صرف نمک کالی مرچ کے ساتھ بنایا جاتا ہے. اچھا, سمپل نمک اور کالی مرچ کے ساتھ ہم اس کو بناتے ہیں. بس اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اچھے سے چکن کو مکس کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں اس میں مکس ہو جائیں. اور دوسری جانب ہم نے فلیم آن کر کے اس کو پکنے رکھنا ہے. سنا ہے رمضان جو ہے استنبول کی وہ بھی بڑی بارونق ہوتی ہے, وہاں کے بازار افطار کے وقت جو رونق ہیں استنبول کی بہت, ویسے ہی ٹرکش کھانے بہت مشہور ہیں, ٹرکش ڈشز بہت مشہور ہیں. اور ٹرکی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں تینوں کلچر ہیں, عرب, ایشیا اور یورپ کا کلچر. اور پھر اس میں ایک اور خاصیت ہے کہ وہاں پہ کھانے بھی جو ہے وہ دنیا کے تمام کھانے وہاں ملتے ہیں. ایون کہتے ہیں کہ فلپینز, چائنیز, ان کے کھانے بھی بہت اچھے بنتے ہیں. باقی ایشین, عربی تو زبردست بنتے ہیں. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے, مزے کی بات تو نہیں ہے خیر, پھیکی پھیکی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ٹرکی اگر آپ جائیں اور ٹرکی کا فوڈ آپ کھائیں تو بالکل پھیکا ہے, را ہے. یعنی کہ ہم جیسے ہم اسٹیک کھاتے ہیں نا تو ہم تو ویل ڈن کھاتے ہیں, لیکن وہاں را تقریباً باربیکیو آپ کوئی بھی آپ ٹرکی کا کھا لیں گے وہ را اسمیل رہتی ہے, کیونکہ وہ را ہے نا, اس کو صحیح نہ میرینیٹ ہوتا ہے نہ اس کو زیادہ پکایا جاتا ہے. تو وہاں پر سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کہ حلال فوڈ ہے, لیکن وہ حلال فوڈ ایسا کہ اس کو کھا نہیں سکتے, اتنا بدمزہ جس کو کہتے ہیں نا. تو آپ اپنی پسندیدہ ریسٹورنٹس میں جانا پڑے گا. جی, پسندیدہ ریسٹورنٹ میں بھی آپ کو وہی فوڈ مل رہا ہے جو آپ بہت مشکل. ہاں, وہاں پہ پھر یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ہمارے پڑوسی جو ہیں انڈین ریسٹورنٹس, وہاں تھوڑا بہت آپ کو فلیور, یا عربی ہے, لیبنیز وغیرہ ہیں, جی وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ نے اگر اپنا اسپائس کھانا ہے, کیونکہ آپ کہیں جب آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو 2-3 دن سے زیادہ آپ دوسرا کسی کوئی کوزین نہیں کھا سکتے, آپ کو اپنا چاہیے ہوتا ہے, تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہاں ہے بھائی نہاری بریانی. تو اب یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس طرح سے آپ بنائیے اور اس کو انجوائے کیجیے. اچھا, چکن کو ہم نے بس اس کو مکس اپ کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ میں بتا چلوں کہ جو میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے وہاں پر آپ آ کے ہمیں اپنی ریکویسٹ بھی بتا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی فی الحال ہم آپ کی کالس نہیں لے رہے ہیں, تو آپ اپنی ریکویسٹ جو ہے آپ ہمیں فیس بک پر آ کے وہاں پر بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں, کیا پکانا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں. بالکل, بہت ساری پکوڑوں کی ریکویسٹ ہے کہ کچھ ڈفرینٹ پکوڑے بنائیں. اچھا, پیازی پکوڑے کی ریکویسٹ آ رہی تھی, تو انشاءاللہ پیازی پکوڑے بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بیسکلی اس پہ تھوڑی سی ٹیکنیک ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, کہ وہ پیاز جو ہے وہ کرسپ نہیں ہوتا یا وہ لچھے اس کے جو ہیں وہ صحیح نہیں بنتے, تو وہ انشاءاللہ ضرور سکھائیں گے. افطار مزیدار ہو, پکوڑے نہ بنے. بالکل, ایسا کیسے. اچھا, یہاں پہ ہم نے چکن کو سوتے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی یہاں کچھ چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہیں, جس میں ہم نے ٹماٹر کو کٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بیج نکال کے اس کی اسکن میں نے خالی چاپ کر لی ہے. صحیح. پیاز ہم نے لے لیا ہے, پیاز کے ساتھ ہیلیپینو ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. ہیلیپینو کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے اپنے زیتون, اور کیونکہ زیتون کا ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا کہ زیتون لگائیں بھی اور کھائیں بھی. تو اچھا, عموماً زیتون کے تیل کو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ پکایا نہیں جاتا. اچھا, اس کی غذائیت جو ہے وہ 1 پریس, 2nd پریس, 3 پریس والا ہمارے پاس آئل ہوتا ہے, جو کہ ہم نارملی باڈی میں جو لیتے ہیں وہ 3rd جو پریس ہوتا ہے وہ ہم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ جو پریس ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں نارملی سیلیڈس میں, یا اوپر سے آپ نے دیکھا ہوگا ہومس بناتے ہیں, یا عربی جتنی بھی کوزین ہے اوپر سے آئل ڈال کے کھاتے ہیں, لیکن ہم اس کو بھی پکا لیتے ہیں. تو پکانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو غذائیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چیز تھی, میں کہ یہ ضرور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت اچھا ہے, اس کو استعمال کیجئے, لیکن کوشش کیجئے کہ اس کو زیادہ نہ پکائیں. اچھا شاہ صاحب, ابھی آپ ذکر کر رہے تھے زیتون کے تیل کا, تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, سنا ہے ٹوٹکے کے طور پر کہ بزرگ بھی, بلکہ زیادہ تر بزرگ بتاتے ہیں
کہ روزانہ چھوٹی چمچ، ایک چھوٹی چمچ رات کو سوتے وقت زیتون کو پی لینا چاہیے. اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. ایسا ہی ہے؟ قبض نہیں ہوتے آپ. بہت زبردست طاقت آتی ہے، بہترین ہے یہ. اور ترکی دنیا کا ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک واحد ملک ہے کہ جہاں پہ آپ گھومنے جائیں نا تو گھومنے کے مزے بھی ہیں اور مذہبی سیاحت بہت ہے وہاں. بالکل. اور وہاں پہ ٹاپ کاپی میوزیم ہے جہاں سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نادر چیزیں ہیں اسلامک حوالے سے تاریخی چیزیں ہیں وہ ٹاپ کاپی میں ہیں. بالکل. تو یہ بتائیے کہ ہم مکہ مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، کربلا شریف بھی جاتے ہیں، بغداد شریف بھی جاتے ہیں، نجف شریف بھی جاتے ہیں. آج کل اس کا رجحان بھی بڑھ گیا. اس کی ستائش کرنی چاہیے کہ اگر آپ ویسے گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اچھے کھانا کھانا چاہتے ہیں، سمندر دیکھنا چاہتے ہیں، بچوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ مذہبی سیاحت بھی ہو جائے تو کیا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل سیروا فی الارض، اے محبوب آپ فرمائیں کہ لوگوں کو ہو کہ زمین میں چلو. اچھا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو پیدا کیا، ہر قوم کا کلچر، رنگ، مذہب، زبان مختلف ہے. پھر انسان کو، میں آپ کو سے بتاؤں جتنے ممالک میں گیا ہوں اور جہاں تک میں گیا ہوں، آپ نے بھی کئی ممالک میں گئے، وہاں جانے کی بات بے شک وہاں صفائیاں ہیں، آسائش ہیں، لیکن اپنے ملک کی ایک راحت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ تو ہے کہ پتہ پڑتا ہے کہ انسان کہیں بھی چلے جائے وہ آپ ان کے لیے اجنبی ہیں. ہاں. کچھ بھی کر لیں آپ، کچھ بھی یہ اپنا ملک ہے، آزاد ملک ہے، یہاں ہم آزاد ہیں. لیکن گھومنا پھرنا تو چاہیے نا. بالکل، اس میں کوئی شریعت مطالعہ نے کبھی منع نہیں کیا. اچھا، گھوم پھر کے جب ہم اپنے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں اور ہمیں صاحب آ کے پوچھتے ہیں کہ سامان میں کیا ہے دکھاؤ، میری جیب گرم کرو، تو مزہ آ جاتا ہے کہ یار ہم واقعی اپنے ملک میں آ گئے ہے نا. اتنے دنوں سے کوئی ٹینشن نہیں تھی، اپنے ملک میں ٹینشن شروع ہو گئی تو پتہ چلا کہ اچھا اب یہ گھبراہٹ نہیں ہوتی نا تو ہمیں سکون نہیں ہوتا. یہ گھبراہٹ جو ہے اسی میں سکون ہے. ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو بولتے ہیں مزے کو مزہ آ گیا. مزے کو بھی مزہ آ جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے اور ہمارے ملک کے جو معاملات ہیں اس میں آسانی عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ مطلب جب باہر ملک جاتے ہیں خصوصاً بیرون ملک تو بہت دکھ ہوتا ہے پاکستان کے حالات کا موازنہ کر کے نا، بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں ساتھ ساتھ آٹا بھی گوندھ رہے ہیں ہمارے. اچھا میں اس کو ٹیکنیک بتاؤں گا آپ کو. میں یہ بھی کہتا ہوں صاحب آپ بھی، شاہ صاحب آپ بھی، اسد بھائی آپ بھی، کہ اگر اس ملک میں کوئی پرابلمز ہیں یا کچھ پرابلمز ہیں یا بہت پرابلمز ہیں، اس کی ایک وجہ تو ہم بھی ہیں نا. ہم خود بھی تو ایسے ہیں نا. لیکن 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے دبئی کی، 1.5 گھنٹے کے بعد جب ہم دبئی جاتے ہیں تو ہم گٹکا روڈ پہ نہیں پھینکتے. 1.5 گھنٹے بعد جب دبئی سے واپس کراچی آتے ہیں، ایئرپورٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈسٹ بن ڈھونڈنے کا بھی تصور نہیں ہے، ڈائریکٹ پھینک دیتے. گٹکا تو بہت دور کی بات ہے، آپ شاپر نہیں پھینک پائیں گے باہر، ٹیشو پیپر نہیں پھینک سکتے. اچھا اب ہم یو کے سے آئے، دبئی سے آئے، سعودی عرب سے آئے، ٹریفک کا نظام زبردست تھا. جیسے اپنے ایئرپورٹ پہ اترے، پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہے، بیٹا لے کے کھڑا، ہم کہتے ہیں میں گاڑی چلاؤں گا. سب سے پہلا سگنل ہم نے 12 دن بعد گھوم کے آئے نا، ہم نے توڑنا ہے بالکل ایئرپورٹ کے باہر، نہیں رکنا ہم نے. ایسا ہی پھر ہم کہتے ہیں. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں افطاری کے لیے جی، اور پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ گھر پہلے پہنچ جائیں. سگنل بھلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، توڑنا ہے تو توڑ دیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہے کوشش کیجئے کہ ایسا نہ ہو. اچھا اب یہاں پر میں بتا دوں کہ گلام گیس کا ہمارے پاس اوون لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور گلام گیس کے اوون کو جو ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، سمپل آن کیا، ٹھیک ہے. 180 ٹیمپریچر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو فین کے ساتھ آن کرنا ہے اور تاکہ یہ پری ہیٹ ہو جائے، پھر ہم اپنی پائڈ اس میں رکھیں گے. اچھا اس کی میں ڈش نکال لیتا ہوں. گلام گیس ٹھیک ہے، آئیڈیا آف کوکنگ. اور اس کے بعد جو ہے بس اس میں یہ کوشش کیجیے گا کہ اپ اینڈ ڈاؤن دونوں جو ہے گرل ہم آن کریں. اور گرل اپ اینڈ ڈاؤن آن کرنے کے بعد جو ہے ہم نے یہ والا ہم نے آپشن آن کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اور 180 ٹیمپریچر ہے. اس کے بعد اب اس کو ہم کر دیں گے آن، ٹھیک ہے. چلیے جی، اور ٹیمپریچر ٹائم دے دیتے ہیں ہم اس کو 30 منٹس کے قریب، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے 30 منٹ ٹائم بھی دے دیا ہے اور اب اس کو ہم نے کر دیا آن. چلیے تھوڑی دیر گرم ہوتا ہے، بالکل گرم ہوگا. اچھا اب یہاں پر ہم نے اس کو روٹی کو بیل لیا تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا لمبائی میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، اس کو اس طرح سے راؤنڈ کرنا ہے، ٹھیک. یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے، جیسے ہم پراٹھے کے لیے ٹوسٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کو راؤنڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. دونوں طرف سے ایک جتنا یہ راؤنڈ ہو جائے گا.
اور اس کے بعد یہ جو اس کا پارٹ ہے اس کو آپ اس طرح سے ٹوسٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بورڈ کی ایک اس طرح شیپ دے دیں گے, اور سیم یہی چیز آپ دوسری جانب سے بھی لانچ جیسا بن گیا, لانچ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کو یہاں سے لاک کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اس میں یہ چکن وکن کہاں جائے گی. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, یہ ہم نے جب شیپ دے لی, اب آپ اس کو کھولیں گے. یہ دیکھ, اب بنا ہے لانچ کا شیپ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس کو کھول دیا. کھولنے کے بعد اب اس کے اندر ہم اپنی سوس لگائیں گے, اور جو چکن ہے وہ ہم رکھیں گے, اور یہ چل چمچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں آپ کتنے چمچے ہیں ہمارے پاس, اور ہمارے یہاں ملک میں اسلام آباد میں سب سے زیادہ چمچے ہیں. صحیح بات. اچھا, یہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ یہ آپ کی چوائس ہے اگین ایک, کہ اگر آپ اس میں چیز ڈالنا چاہیں تو چیز ڈال سکتے ہیں, لیکن عموماً وہاں پر وداؤٹ چیز لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج جیسے ہم بھی اس میں چیز نہیں ڈال رہے کیونکہ اوتھینٹک ریسپی ہم بتا رہے ہیں آپ کو, پھر اس کا اصل ختم ہو جائے گا. بالکل. تو لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اسی میں آتا ہے یمنا زیدی. ٹھیک ہے, یمنا پائٹ کہلاتا ہے, یمنا, اور وہ ہوتا اس میں کیا ہے, صرف اور صرف چیز لگتی ہے, کریم چیز, اور اس کے اوپر زیتون ڈالا جاتا ہے. دیٹس اٹ. اس میں اور کچھ بھی چیز ایڈ نہیں ہوتی, لیکن وہ بھی بہت مزیدار لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اپنے سوس کو. چلیں, اور اب اس کے اوپر ہم یہ چکن ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, اب میں ہاتھ کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ ایون ہر جگہ چکن جو ہے ہماری ریگولر اچھے سے آ جائے. ویسے چیزیں تو بہت آ گئی, لیکن جو ہاتھ سے کام کرنے مزہ ہے نا کوکنگ کا, وہ نہیں. بالکل. اچھا, اس میں بھی یہ ہے کہ کیونکہ بینگ اے مسلم الحمدللہ ویسے تو ہمیں ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے, اور کچن میں اسپیشلی جب آپ انٹر ہوں تو اپنے ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے صاف ستھری طریقے سے انٹر ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ گلوز نہیں پہنتے. کچھ گلوز وغیرہ ہائیجین کے لیے پہنے جاتے ہیں, لیکن ہر کام میں نہیں پہن سکتے. آپ مجھے بتائیں, آٹا گوندنے کے لیے گلوز آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے, ورنہ پھر گلوز روٹی بن جائے گی. تو یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ جب آپ نے بسم اللہ پڑھ لی تو ساری چیز ہماری بالکل. پیاز جا رہی ہے, پیاز. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے پیاز ڈال. اچھا, یہ اسد بھائی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا میں. جی جی کیجیے. سر یہ بتائیے کہ کیا ایسا ہے کہ جو مسالے پیستے ہیں ہم مشینوں میں اور جو ہاتھ سے کوٹتے ہیں, ان کے ذائقے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں, کوئی فرق نہیں. مشین اور ہاتھ سے گوندنے میں کوئی فرق. کہا جاتا ہے کہ ہاتھ سے جیسے قیمہ پیسا ہے, جی, تو قیمہ پیستے جو ایک مشین میں پیسا گیا ان میں فلیور میں کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں, کوئی فرق نہیں آتا. یہ صرف کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, متس کیا کہنا چاہیے, ایک ہم نے اپنی طرف سے وہ کہا ہوا ہے. لیکن قیمہ مشین سے وہ جو پتلا آتا ہے اس کا موٹا ہاتھ سے بنتا ہے. ہاتھ کا کٹا ہوا قیمہ الگ ہے, مشین کا کٹا ہوا قیمہ الگ. اب مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے اس کی میں مثال دوں کہ آپ کو کباب بنانے ہیں, سیخ کباب بنانے ہیں, اس کے لیے آپ کو مشین کا ہی کٹا قیمہ چاہیے. ہاتھ کا کٹا ہوا قیمہ اس سے سیخ کباب نہیں بنتے, وہ جڑیں گے ہی نہیں. تو اس طرح بہت ساری چیزیں, جیسے قیمہ شملہ مرچ ہے, قیمہ شملہ مرچ کے لیے کٹا ہوا قیمہ ہو تو بہت بیسٹ ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم نے اس میں آئلز بھی ڈال دی ہیں. ٹھیک ہے, پورا بھر گیا, لانچ بھر گئی ہے, لانچ ہو گئی ہے ریڈی. اور اچھا, یہاں پر ہمارے پاس یہ ہو گیا تیار. اب باری ہے اس کو اوون میں رکھنے کی. اچھا, اب یہاں پر جو ہے ایک ہم نے جو باتوں میں اور ایکسائٹمنٹ میں ایک جو ہم نے غلطی کی ہے وہ آپ نہ کیجیے گا, کیونکہ اس کو میں نے شیلف پہ ہی بنا دیا. اب اس کو میں تو خیر کنورٹ کر لوں گا ٹرے میں, لیکن جب آپ لوگ بنائیں تو کیا کیجیے گا, نیچے ٹرے رکھیے گا اور یہ سارا کام ٹرے پر کیجیے گا. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ آئے. بریک پہ جائیں یا پہلے آپ اس کو ابھی ہے 1.5 منٹ 2 منٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس بالکل تیار ہے. اب یہاں پر آپ اس پر چاہیں کوئی ہرب ڈالنا چاہیں, اگر آپ کو ٹریڈیشنل جیسے پیزا آپ کو چاہیے تو پھر آپ اس میں اس پر اوریگانو وغیرہ کوئی بھی ڈالنا چاہیں ڈال لیں, یا بیزل لیو آپ ڈال سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے پاس یہ پیزا بالکل تیار ہے اوون میں جانے کے لیے. ریکیپ یہیں سے کر دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں اس کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے اس کی جو ڈو تیار کی ہے, ڈو کے لیے ہم نے لیا تھا تقریباً 3 کپ میدا.
3 कप मैदे में हमने डाल दिया था 1 खाने का चम्मच ईस्ट, यानी कि खमीर जिसको कहा जाता है। 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे उसमें जनाब बेकिंग पाउडर, उसके साथ नमक डालेंगे, ठीक है, और पिसी हुई चीनी डाल के, ऑयल डाल के, और उसको आपने गूंद लेना है। गूंदने के बाद 1 घंटा रेस्ट दें, कवर करके रख दें, और उसके साथ ही जब आप राइस हो जाए इसको आप बेलें, शेप दें। इसके ऊपर हमने चिकन तैयार की थी, चिकन में नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सिरका, ठीक है, डाल के उसको हमने सौते कर लिया। चिकन हमारे पास तैयार हो गई। केचप लिया, केचप में कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नमक डाला, वो हमने बेस में लगाया, चिकन डाली, और ऊपर जो भी आपकी चॉइस है आप डाल लीजिए। शिमला मिर्च है तो शिमला मिर्च डाल लीजिए। तो मेरे ख्याल में ब्रेक वक्फे में आप इसको डाल देंगे? ब्रेक, बिल्कुल, हम इसको बस इसमें शिफ्ट करके और अवन में रखेंगे। अवन हमारे पास प्री हीट हमने ऑन कर दिया था, 180 टेम्परेचर पर हमने उसको गर्म होने रख दिया है। तो अब यहाँ ब्रेक पर जे डॉट का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जो हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं। जे डॉट को सलाम, और इस सलाम से करेंगे हम कलाम, और इस कलाम से हम जाएंगे ब्रेक। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रहमत रमज़ान नशरियात के साथ, और सेगमेंट जिससे हम गुजर रहे हैं और आप जिस सेगमेंट को देख रहे हैं वो है इफ्तार मज़ेदार। शेफ असद हमारे साथ हैं। टर्किश पिज़्ज़ा पाइड हमने बना लिया, अवन में रख दिया है, बेक हो रहा है। और यहाँ पर जो है इस वक्त आप देखें ये ज़बरदस्त सा फूल चुका है, ठीक है। बस इसमें अब हल्का सा नीचे कसर है, वो हमें 2 से 3 मिनट के बाद हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम बना लेते हैं बहुत ही जल्दी से पाइनएप्पल डिलाइट। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए हमें फ्रेश क्रीम चाहिए, ठीक है। फ्रेश क्रीम के को हमने लिया, और अब इसमें हमने डालना है ये कंडेंस मिल्क। अच्छा, ठीक है, बहुत मीठा होता है। और तकरीबन क्वांटिटी आपके लिए जो हमें चीज़ों की है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो ये कंडेंस मिल्क हमने इसमें ऐड कर दिया है। कंडेंस मिल्क के साथ ही हमने पाइनएप्पल, यहाँ पर मैंने जेली बना ली थी, ठीक है। पाइनएप्पल जेली को आपने क्या करना है, बस इस तरह से इसको आपने मिक्स करना है, ठीक है। पीसेस नहीं करने, जस्ट इसको आपने ऐसे बीट कर देना है। जब जमाई थी तो कैसी थी जी, रफरा तफरी हो गई। और अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे। असद भाई को सब पता है कैमरा किस तरफ है, हमारे देखने वाले किस तरह अच्छी तरह से देख सकते हैं, एंगल का पता है माशाल्लाह। 18 साल हो गए लाइव यानी लाइव लोगों के सामने खाना पकाते हुए 18 साल हो गए। पीछे कब से पका रहे होंगे कुछ नहीं पता। आप पीछे जिंदगी दे। हकीकत बात है, ये शौक की बात होती है मुझे, क्योंकि शुरू से एक लगाव था, शौक था, और तो उस वजह से। और सबसे अच्छी बात मैं कहता हूँ कि आजकल जो हम पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को देखना चाहिए कि उनकी क्या ख्वाहिश है, किस तरफ उनका माइंड है, और वही फील्ड उनको चूज़ करने देना चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल, ठीक है। थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस और पाइनएप्पल डालेंगे। अच्छा, जूस जो है वो आपने ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा, ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है। अब ये जो हमारे पास पाइनएप्पल डिलाइट है, इसको आपने क्या करना है, खूब अच्छे से ठंडा करना है, खूब अच्छे से ठंडा करना है। जितना आप इसको ठंडा सर्व करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार, और आप कह लें कि बहुत जल्दी बन जाने वाली डिश है, ठीक है। अच्छे से इसको आपने मिक्स किया, और अब ये हमारे पास डिश हो गई तैयार। इसको अब आप चाहें तो आप सिंगल सर्विंग भी कर सकते हैं, लाइक प्याले में आप इसको अलग अलग सर्विंग करना चाहें तो अलग अलग सर्व भी कर सकते हैं, और मैं इस वक्त इसको कर रहा हूँ फैमिली सर्व, ठीक है। तो जिस तरह से आपको इजी लगे वो आप, और जो चीज़ें डाली गई अच्छा उनको मिक्स कर ले ताकि जायका बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये छोटी सी लस्सी भी बन सकती है, लस्सी का स्टाइल भी बन सकता है। नहीं, बस इसको आपने इस तरह से रफली जो है मिक्स करना है। अदरवाइज अगर पूरा प्योर आपने इसको मिक्स नहीं करना है, लाइक कहीं कहीं क्रीम और कहीं कहीं फिर कंडेंस मिल्क और पाइनएप्पल का फ्लेवर जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी डिश हो गई कंप्लीट। उसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा पाइनएप्पल डाल दीजिए, लगा दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको स्ट्रॉबेरी में भी बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज आप ले लेंगे और स्ट्रॉबेरी जेली ले लेंगे, ठीक है। बाकी क्रीम आप यही रखिएगा। तो जो फ्रूट का आप बनाना चाहें आपको वही जेली लेनी है। जेली और फ्रूट सेम होना चाहिए, बिल्कुल। और चलिए जी, ये हमारे पास रेडी है, और पाइड हमारे पास तैयार है, वो भी हम निकालते हैं, ठीक है। तो इस साइड्स पर मैंने ये पाइनएप्पल के चंक्स डाल दिए हैं। चलिए जी। अच्छा, ये जो पाइड हमने रखा है जी, आपने बताया था कि 27-28 मिनट तक
पकता है अमूमन ये? नहीं, तकरीबन इसका जो बेकिंग टाइम है, अगर तो आपके वोल्टेज अच्छे आ रहे हैं, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक अवन है, अगर आपके पास गैस अवन है तो आप इसको तकरीबन 180 200 पे भी रख सकते हैं। खुशबू आ गई भाई दूर से। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नाइफ ये वाली बड़ी वाली, ये आ गई मेरी पसंदीदा नाइफ। बिल्कुल जी, नीचे से भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। मैं इसको ज़रा दिखाता हूँ, अगर कैमरा दिखा सके तो नीचे से आपको इसका कलर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब इसको आपने कट करना है और सर्व करना है। अच्छा, इसकी कटिंग सिंपल इस तरह से आप पीसेस करते हैं। क्या बात है, जितने बड़े छा गए पीसेस शेफ असद हमारे। वाह वाह। ठीक है, और उसके बाद इसको जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक हम इसको शिफ्ट कर देंगे। वाह वाह वाह, खुशबू यहाँ तक आ रही है और ड्रेसिंग कितनी कलरफुल हुई है इसकी। बिल्कुल। अब इसमें आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, आप इसमें कर सकते हैं मज़ीद, जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें मज़ीद जैसे कोई क्रीम की ड्रेसिंग कर दे इस तरह से, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि आप शिमला मिर्च लगाना चाहें, शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। आप इसमें चाहें जो है बच्चों को पसंद होते हैं कॉर्न, तो आप वो कॉर्न भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि किस तरह की आप इसमें ड्रेसिंग करना चाहते हैं। चलिए जी, तो ये हमने दो साइड से इसको आप रख दीजिए, एक इधर से एक इधर से, जो भी उठाना चाहें। अच्छा लग रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज की रेसिपी। मैंने कहा था खाना पकाना कमाल तो है ही है, खाना सजाना भी कमाल है। तो अब उम्मीद है अगर आप इसको जब बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और चाहें तो आप इसको जो है चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। हमने विदाउट चीज़ बनाई है, आपकी चॉइस है कि किस तरह से आप इसको बनाएं। चलिए जी, अब मैं आपको फटाफट मैंगो डिलाइट भी बना सकते हैं। पाइनएप्पल डिलाइट हमने जो बनाई है, सिंपल हमने क्रीम ली, क्रीम में अच्छे से उसको क्रीम को फेंटा, क्रीम को फेंटने के बाद उसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला, जेली हमने ऑलरेडी बना के रखी थी, जेली को जस्ट आपने काटना नहीं है, उसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद वो जेली भी कंडेंस मिल्क और क्रीम वाले मिक्सचर में डाल दीजिए। उसके साथ ही आप उसमें ऐड कर देंगे पाइनएप्पल का थोड़ा सा जूस डालेंगे, लाइक 4 से 5 खाने के चम्मच। उसके बाद आप उसमें ऐड कर देंगे पाइनएप्पल, और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये हमारे पास पाइनएप्पल डिलाइट हो गया है तैयार। अच्छा, पाइनएप्पल के बारे में बता दूं, हम में से जो श्रीलंका गए ना, उनको वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि श्रीलंका में 2 चीज़ें आपको सड़कों पे जो है वो मिलेंगी। हर कोई इसको बेच रहा होता है, बिल्कुल गरीब से गरीब भी बेचारा बेच रहा होता है। एक तो नारियल और दूसरा पाइनएप्पल। और वो पाइनएप्पल काटने के भी बहुत से तरीके हैं। आजकल जो सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो ये मालूमात आपको वहाँ से मिल जाएगी कि पाइनएप्पल को सिर्फ कटिंग करने के लिए कितने तरीके हैं लोग। और अब तो खैर टूल आ गया है आसानी के साथ, लेकिन पाइनएप्पल को काटना बहुत मुश्किल है, एक आर्ट है बेसिकली, क्योंकि उसके रिंग्स प्रॉपर निकलें, गोल निकलें, उसके लिए एक, अब तो खैर रिंग आ गए, बस आपने रिंग को प्रेस किया और वो हो गया। अदरवाइज पहले जब ये रिंग्स नहीं थे, मुझे याद है जब मैंने कुकिंग शुरू की थी तो उस वक्त बहुत कम लिमिटेड चीज़ें थी। स्किन भी मोटी होती है, बिल्कुल, तो उस वक्त लगती भी है, अगर ज़्यादा वो करें तो उसको पकड़ना भी मुश्किल है। तो वहाँ पर जो है ना, आप श्रीलंका जाएंगे तो आप जब वापस आएंगे तो आपको पाइनएप्पल बहुत याद आए, और जब पाइनएप्पल डब्बे में आ गए। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि अगर यहाँ से आप जा रहे हैं, सिंपल आप चावल ले जाएं, पाकिस्तान का चावल वहाँ बहुत पसंद किया जाता है और बहुत महंगा बिकता है। बाकी एक मसला है, वहाँ की होटलों में खाना जो आपको मिलेगा वो खोपरे के तेल में मिलेगा। खोपरे के तेल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलते ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आलिम टाइम, वरफाना लका जिक्र, रौनक इफ्तार और कबूलियत कलमात, ये सब वक्फे के बाद।
एहसान है हम लोगों पे हर आन, ऐ रहमत रमजान। फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रहमत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ HD और प्ले इंटरटेनमेंट HD से बराह रास्त। इफ्तार की ये नशरियात इफ्तार के बाबरकत लम्हात में आप देख रहे हैं। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमा कराम से हम गुफ्तगू करते हैं। ख़ास मौजू होता है, इल्म की बात होती है, सीखने की बात होती है, समझने की बात होती है। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मौजूद है हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करने वाले डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद है आपके हमारे हम सब के मोहतरम व मुकरम मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमारा मौजू है गदागरी। ये गदा गाड़ी नहीं है, गदागरी, फ़कीर जो मांगते हैं, पेशावर फ़कीर। और ये पूरा एक प्रोफेशन बन चुका है। बच्चों को सुबह छोड़ा जाता है बस स्टॉप पर या सिग्नल्स पर, और फिर शाम को उनको ले जाते हैं, बीच में खाना भी सर्व होता है, और फिर उन पैसों में से तकसीम कारी होती है, उनको कहाँ रहना है, क्या करना है, किस गाड़ी में जाना है, कहाँ किसकी ड्यूटी है। बाकायदा एक माफिया है जो मांगने के लिए ये सारा का सारा काम करता है। इसमें माजूर बनते भी हैं, बनाए जाते हैं, इसमें बूढ़े बनते हैं, बनाए जाते हैं, इसमें आपका गेटअप चेंज होता है। आपसे मुराद ये कि जिनको ये काम करना है उनका गेटअप चेंज किया जाता है, और फिर अल्फाज सिखाए जाते हैं, जुमले सिखाए जाते हैं, मांगने का तरीक़ा बताया जाता है कि क्या मांगा जा रहा है, किस तरह से मांगना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारा जो पूरा एक शोबा बन चुका है, एक माफिया बन चुका है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इससे मुतालिक उलमाए कराम क्या फरमाते हैं, और हलाल और हराम के जो मामलात हैं इसमें, उस पर भी करेंगे। चलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह का एहसान है हम लोगों पे हर आन, ऐ रहमत रमजान। फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत खुश आमदीद। आलिम टाइम में हम मौजूद हैं, गदागरी पे गुफ्तगू हो रही है। वक्फे पे जाने से पहले आपको मैं बता रहा था कि ये बाकायदा एक शोबा बन गया, एक माफिया बन गई, और इसमें बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाता है, जानबूझकर माजूर बनाया जाता है, जुमले सिखाए जाते हैं, मांगने का तरीक़ा क्या है, तेज़ मांगना है। अब तो स्पीकर आ गए, मेगाफोन आ गए, टेप रिकॉर्ड लगा हुआ है, नात साथ लगी हुई है, फिर नात बंद होती है, फिर आवाज़ आती है अल्लाह के नाम पर दे दो। अजीब व गरीब मामला हो गया। और जब माह रमज़ान आता है तो बड़े शहरों की तरफ, गांव से बड़े शहरों की तरफ फ़कीरों का एक लश्कर जर्रार जो है चलना शुरू हो जाता है, और उसमें ख़ानदान के ख़ानदान होते हैं, उसमें हाथ गाड़ियाँ भी होती हैं, लूले ठूठे सारे बैठे होते हैं, और कशकोल कलर कलर के नज़र आते हैं, गले में तस्बियाँ होती है, टेप रिकॉर्ड साथ, जैसे सीज़न आया हुआ है। ये क्या है, क्या मामला है? अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, ये रिज़्क़ हलाल जो कमाने का हमें हुक्म दिया गया है, या कसब हलाल का जो हुक्म दिया गया है, उसको छोड़ के मेहनत करने के जो काम है उनको छोड़ के हम आगे, या हमारे यहाँ कुछ लोग आगे इस काम में, सबसे पहले ये बताएं कसब माश की क्या फजीलत है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि कुरान हदीस इस बारे में क्या कहता है, और इस तरह की कमाई के ज़रिए से किस तरह से दूर जाना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंसान की बहुत सारी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, चूँकि इंसान एक मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, मुआशरती ज़िंदगी गुजारता है, और उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनमें खाना पीना, और इसी तरह रिहाइश के लिए मकान, और इसी तरह पहनने के लिए कपड़ा वगैरह चाहे, तो ज़ाहिर है ज़िंदगी के बहुत सारे मखारिज हैं, लेकिन इन मखारिज को पूरा करने का एक निज़ाम पूरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया हुआ है, सही, जिसके मुताबिक ये है कि इंसान खुद मेहनत करे, कोशिश करे। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब रूए ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ लाए
تو روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتی باڑی کے ذریعے سے آپ یہ کام انجام دیتے تھے، اور انسانی زندگی اسی طرح جب آگے بڑھتی چلی گئی، ان کی ضروریات جب بڑھتی چلی گئی، تو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں روایات کے اندر جو ملتا ہے وہ باقاعدہ کام انجام دیتے تھے، خود محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے تھے، یعنی درزی کا پیشہ جو ہے انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ مطلب لوہے وغیرہ کا وہ کام وغیرہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ دیکھ لیں تو بھیڑ بکریاں چراتے تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت بھی انجام دیا، اور اسی طرح بھیڑ بکریوں کے چرانے کا کام بھی آپ نے انجام دیا۔ تو اسلامی پوری تاریخ، انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ جو ہے وہ محنت اور مزدوری اور اسی طرح کسب حلال طریقے سے جو ہے وہ کمانے کے اوپر ہے۔ کبھی اپنے آپ کو کسی دوسرے کے اوپر انہوں نے بوجھ نہیں بنایا، اور یہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کا سہارا لے لیں اور اس کے بوجھ بن جائیں۔ ظاہر ہے اس کی بھی بہت ساری معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو کسی اور کے اوپر تکیہ کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ روایات کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو روایات کے اندر بھی ہے کہ القاسب حبیب اللہ، ٹھیک ہے، کہ جو محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ رب العزت کا حبیب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر انسان کے لیے سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا دوست قرار کیا پائے۔ بات، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے روایت کے اندر جو ہے کاسب کو جو ہے حبیب اللہ کہا گیا ہے، اور جو کسب حلال کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کا ایک ایک نکلنا جو ہے قدم جو ہے وہ کیا ہے، ثواب اور عبادت میں جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ خود رازق ہے، انسان اس کے اوپر اگر بھروسہ کر کے کام اگر سٹارٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو جو ہے وہ بھوک سے مرنے نہیں دے گا، وہ رزق کا اہتمام وہ خود فرماتا ہے۔ معاشرے کے اندر کبھی کبھی یہ ناانصافیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں نا، تو وہ ناانصافیوں کا سبب ہم لوگ خود ہیں، ہم خود ایک دوسرے کا حق چھین لیتے ہیں، ایک دوسرے کا مال چھین لیتے ہیں، ایک دوسرے کے حصے کے اوپر ڈھاکہ ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بعض لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری جو نوٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے رزق حلال ہے عبادت، جی، اور اسی نوٹ کو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جی حضرت کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ کہتا ہوں کہ گدا گری پہ فوکس کریں۔ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا دل دکھانے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ گداگر بن کیوں جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھیں کچھ آپ کو ابھی رمضان شریف ہے یا ایسے خاص ایونٹس ہوتے ہیں جیسے بقرعید آتی ہے، آپ کو ڈاکو ملیں گے، جگہ جگہ ڈاکو جو لوٹ رہے ہوں گے، ڈاکوؤں کا سیزن کے لیں آپ اس کو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نوجوان ڈاکو کیوں بن جاتا ہے، چور ڈکیت کیوں بن جاتا ہے، بھکاری کیوں بن جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو ذریعہ معاش سمجھا ہے۔ ذریعہ معاش الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بندے کو وہ نکھار دے، غلط اور صحیح میں فرق کرنا سکھائے، یہ تعلیم ہے۔ صحیح۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب ماں روٹی پکا رہی ہوتی ہے تو چھوٹا بچہ کبھی چمٹا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی روٹی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ اس کو علم نہیں ہے، صرف وہ پکڑ رہا ہے۔ ماں اس کو چماٹ لگاتی ہے، ڈانٹتی ہے، روکتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے۔ تو یہ جو علم ہے نا، یہ آپ کو غلط راستے پہ جانے سے روکتا ہے۔ صحیح۔ تو گداگری ہو، ڈکیتی ہو، کو بھی ہو، غلط راستے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے تعلیم کو ذریعہ معاش بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں نے جگہ جگہ پینرز بنائے کہ آپ یہ ڈپلومہ کر لیں، برا نہیں ہے، پیسہ کمانا فی نفسی برا نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں جیسے کہ حضرت نے بھی ذکر کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی کام کرتے رہے، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق آتا ہے، تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کی دعاؤں سے عبد الرحمن بن عوف کو اتنا نوازا تھا کہ آج سونا کیا 3 لاکھ پلس چل رہا ہے تقریباً نا۔ تو آپ اندازہ لگائیے سن 2025 میں 3 لاکھ پلس ہے سونا۔ تو ہم سونے کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہ چمٹی سے اٹھاتے ہیں سونے کو، ٹھیک ہے، چمٹی ہوتی ہے باریک سی، اور اس سے اٹھا کے وہ تولتا ہے یا رکھتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کا جو سونا تھا جو آپ نے ترکے میں چھوڑا وہ بیلچوں اور پھاوڑوں سے تولا جا رہا تھا، اور اٹھانے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ تو اب اندازہ ہے فی نفسی پیسہ برا نہیں ہے، نہ پیسہ کمانا برا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ تعلیم جو ہے آپ کو پیسہ کما کر دے گی۔ اچھا، اکثر لوگ ہوتے ہیں ڈاکو مارے جاتے ہیں، یہ گریجویٹ تھا بھائی، یہ پروفیسر تھا، یہ پڑھا لکھا تھا، بٹ ڈاکو کیوں بن گیا، چور کیوں بن گیا، فقیر کیوں بن گیا؟ کہاں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے نا کیا کرے، نوکری نہیں مل رہی ہے۔ تو آپ نے تعلیم اس لیے حاصل کی تھی کہ آپ کو نوکری ملے۔ صحیح۔
پیسہ آپ نے دیکھیں تاریخ انسانی ہے یہ، اور اس وقت جتنے جو بڑے بڑے بزنس مین جو بلینرز ہیں آپ دیکھیں وہ کم پڑھے لکھے ہیں، کوئی میٹرک کیا ہوا ہے، کسی 2-5 کلاسیں پڑھی ہیں. تو پیسے سے تعلق نہیں ہے تعلیم کا. تعلیم تو ہم کو نکھارتی ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہے. جو یہ فقیر بن جاتے ہیں اصل میں تعلیم کی کمی ہے، اور اس سے بھی بڑی زیادہ کمی میں ہی کہ وہ تو خیر ہوتی ہی جاہل قوم ہے. جیسا آپ نے کہا انٹرو میں کہ وہ تربیت دی جاتی ہے کہ اچھا ان کو اسی تربیت دی جاتی ہے حضرت کہ یہ جب مولوی صاحب کے پاس آئیں گے نا اس کو بولیں گے تجھے اللہ مدینہ دکھائے، ٹھیک ہے. جب نوجوان لڑکے لڑکیوں دیکھیں گے بولیں گے اللہ تیری پسند کی شادی کروا دے، یا بولیں گے اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے، جوڑی شادی بھائی بہن بیٹھے ہوں تو بھی وہ گاڑی کے اندر. اچھا پھر آ کر گاڑی کے اندر ایسے حق کے ساتھ وہ زور سے شیشہ بجاتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنے دھن میں بیٹھا ہوتا ہے سگنل پر تو چونک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. اچھا ان کی بدماشی اس عروج پر ہوتی ہے حضرت کہ آپ ان کو منع نہیں کر سکتے، یہ پیچھے پڑ جاتے بری طرح. اچھا وہ ایک گداگری کی وہ بھی قسم آ گئی کہ گاڑی کے شیشے پہ چڑھ جائیں گے صفائی کرنے کے لیے. ہاں اب یہ اور بتا دیا صفائی کی ہے یار 10 روپے، وہ صفائی نہیں کر رہا، وہ ہمارا شیشہ مزید گندا کر رہا ہے. اچھا یہ بیچارے یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بیچارے مستحق ہوتے ہیں. صحیح بات تو یہ مستحق ہوتے ہیں، لیکن یہ پیسہ جو آپ ان کو دیتے ہیں نا یہ ان تک نہیں پہنچتا ہے، یہ وہ مافیاز تک پہنچتا ہے. تو آپ یا تو کوئی کھانے کی ایسی چیزیں ان کو دے دیں جو یہ خود کھا لیں، ان کو پیسہ نہیں دیں کیونکہ یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. اسی طرح ایک تعداد ہے جو آپ کو مزاروں کے باہر ملے گی، مسجدوں کے باہر ملے گی. مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہاتھ کپ کپاتے ہوئے 2-4 فائل لے کے کھڑے ہوں گے، یہ میرے امی کا آپریشن ہونے والا ہے اور یہ میں بڑا پریشان ہوں. نماز صحیح پڑھی تھی، میرے امی کا آپریشن ہونے والا ہے، میری بیوی کا آپریشن، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے. یقین مانیے حضور مجھے کوئی تقریباً 32 سال ہو گئے امامت کی فیلڈ سے الحمدللہ نمازیں پڑھاتے ہوئے. میں نے بعض لوگوں کو پکڑا، ان کو روکا کہ چلو ٹھیک ہے ہم یار آپ کی مدد کرتے ہیں، چونکہ میرا بھی ایک ویلفیئر سے تعلق ہے تو میں نے کہا چلو آپ کی مدد کرتے ہیں کچھ. جب تفتیش کی گئی تو وہ بالکل فراڈ تھے، دھوکے باز تھے. آپ دیکھیں سفید پوش ہے نا، سفید پوش آدمی کبھی بھی کھڑے ہو کر چاہے وہ بھوکا مر رہا ہوگا وہ کبھی آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں جتنے کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے کرمنل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کو آپ پال رہے ہیں خدا کے لیے، مسجد میں کھڑے ہونے لوگوں کو پیسہ نہیں دیں. آپ یہ مت سوچیں کہ یار ہم تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے ہیں، یہ ان بدماشوں کو اور گنڈوں کو پال رہے ہیں. آپ کو دینا ہے جیسے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، آپ کو دینا ہے تو یہ جو آپ کا واچ مین ہے، یہ جو آپ کی اس گاڑی کی صفائی کرتا ہے، یہ آپ کو جو ڈرائیور ہے، یہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں جو یہ پیٹرول پمپس کے اوپر لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی بیوی بچوں کا، گھر والوں کو پیٹ پالنا اس کا حلال سے ان کا ہاتھ بٹا ان کو آپ محبت سے 100 روپے رکھ دیں، زکوٰۃ کی نہ دیں، آپ صدقے کی نیت سے دے دیں، صدقہ نافلہ کی نیت سے، تاکہ ان کی ایک ہیلپ بھی ہو. اور یہ آپ کے اسی طرح آپ جب نائی کے پاس جاتے ہیں تو نائی کے پاس جو لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، مجھے سفید پوش ہوتے ہیں، تو یاد ہے ان کو دیں آپ، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو کینچی مار دے اس کو پیسے دے دیں بھائی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ معاشرے پہ اور سماج پہ کیا نقصانات ہیں گداگری کے؟ دیکھیں گداگری کے بہت سارے نقصانات اس وقت چل رہے ہیں. بعض لوگ ان کی دیکھا دیکھی سہل پسندی کا شکار ہو رہے ہیں. خاص طور پر بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خاندانوں کے اندر ایسے نا کہ بڑے لوگ جب گداگری کا پیشہ اپناتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے پیشہ بنایا ہوا، ان کا پیشہ ہے، تو ان کے بچے بھی جو ہے اسی راہ کے اوپر چل پڑتے ہیں. ان کے اندر بھی کام کرنے کا جذبہ، محنت کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ سڑکوں کے اوپر مثال ہوئی نا کہ وہاں پر آپ اگر دیکھیں تو اس ایک آدمی جو ہے اگر یہاں پر اگر بھیک مانگ رہا ہے تو اس کے بچے بھی جو ہے اطراف میں سڑکوں کے کناروں پر، چوک چوراہوں کے اوپر جو بھیک مانگ رہے ہوں گے. یعنی وہ پورے معاشرے کے اندر گداگروں کی پوری ایک فوج تیار کر رہے ہیں اور معاشرے کے اندر وہ بھیج رہے ہیں. اور اس وقت صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے، آج کل تو میڈیا کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا کہ خاص کر گداگری ہمارے معاشرے کے اندر اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں عمرے پہ اور وہاں جا کر مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو ہے گداگری کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ وہاں پر پکڑے جا رہے ہیں. یعنی ہمارے ملک کا بدقسمتی ہے اور بدنامی ہے کہ سعودی عرب میں جتنے لوگوں کو بھیک مانگنے پہ اریسٹ کیا گیا ان میں سب سے بڑی تعداد ہمارے پاکستانی بھائیوں کی تھی. اس پہ تالیاں بجائیں، آنسو آئیں، روئیں، ہنسیں، کہکے لگائیں، افسوس کریں، سر پیٹے، کیا کریں؟ جی یہ صرف سعودی عرب میں نہیں، باقی علاقوں کے اندر بھی ایسا ہے. جو لوگ یہاں سے دبئی وغیرہ کی کچھ ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ وہاں پر بھی مزدوری کے نام پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر بھی جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی وجہ سے اچھے لوگوں کی وجہ بند ہو گئی. محرم الحرام میں اور 40 کے ایام میں عراق میں زیارتوں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے زیادہ مانگنے والے جو پاکستان سے چلے جاتے ہیں. ساری تاریخ پتہ ہوتی ہے. پاک سرزمین پہ کھڑے ہو، امام حسین کی سرزمین ہے، حضرت عباس کا واسطہ، انہوں نے جو مشکیزہ اٹھایا تھا اس کا واسطہ.
جی ایسا یعنی کون سی تاریخ پہ پورا ڈائلاگ یاد ہوتا ہے، مانگنا ہے، کون سی تاریخ پہ کہاں جا کر مانگنا، یہ ساری چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں. اور جمعے کے دن ان کو معلوم ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور آج عید کا دن ہے، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، وہ ٹھیک ٹائم پر جو وہاں پر پہنچے ہوئے ہوں گے. مساجد کے اندر چوراہے، پاکستان میں تو قطع کلمی کی مدد، چوراہے جو ہے نا ان کی بائنگ سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ چوک جو ہے یہ میں نے مہینے کے اتنے پر فلاں سے خریدا ہے، اس لیے تم یہاں نہیں آ سکتے. اور خواجہ سرا بھی یہی کام کر رہے ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں، نوجوان بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں. کچھ کپلز آ جاتے ہیں، اب تو آج کل کپلز آ جاتے ہیں، بچہ ہوتا ہے ساتھ اور ایک شوہر اور ایک بیوی ساتھ ہوتی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا یہ بیٹا یہ اس نے دودھ نہیں پیا ہے، ہم دونوں نے کچھ نہیں کھایا ہے. اور ڈریسنگ بھی اچھی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو تو دے دو، یہ سچے لگتے ہیں. جی معاشرے میں اصل میں گداگری کی بہت ساری صورتیں آ گئی ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں جن میں یہ بھی ہیں، اور اسی طرح یعنی اصل میں بہت سارے بہانے ان لوگوں کو آ گئے ہیں اور یہ انہوں نے سیکھ لیے ہیں کہ جس کے مطابق کوئی بظاہر معذور بن کر آ جاتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ جب پکڑے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ معذور نہیں ہے، معذوری کا ڈرامہ ہو رہا ہے، ہاتھ ایسے نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو مستنڈا ہے، مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے. بریک. آج کی اچھی بات. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا اور آپ کے وصال کے بعد؟ فرمایا اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے. مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے: دائمی خیرات یا وہ علم جس سے نفع پہنچتا رہے، آج کی اچھی بات. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ کہا، اس کے لیے اس کلمے کو اسی طرح لکھا جائے گا، پھر اسے عرش کے ساتھ معلق کر دیا جائے گا اور اس شخص کا کوئی گناہ اسے نہ مٹا سکے گا یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے ساتھ ملاقات کرے. سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. موجود ہیں ہمارے ساتھ ریحان انور. آپ کو السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں چکوال سے آئے ہوئے نعمان عادل. آپ کو بھی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. کلام پیش.